السلام علیکم ناظرین، آج کی پوڈ کاسٹ میں مہمان شخصیت وہ ہیں جو کسی تعارف کے محتاج نہیں، بس ایک ہی بات ساری باتوں سے سبقت لے جاتی ہے، گھر تو سب بناتے ہیں، آؤ معاشرہ تعمیر کرتے ہیں۔ بڑی خوبصورت بات۔ احسان اللہ منظور صاحب، السلام علیکم ورحمۃ۔ جی وعلیکم السلام۔ بہت شکریہ، آپ نے وقت دیا، اور آج کچھ قیمتی باتیں معاشرے کے حوالے سے ہوں گی، اور لوگ جو ہیں وہ ضرور اس سے فائدہ اٹھائیں گے انشاءاللہ۔ سب سے پہلے مجھے یہ بتائیں، گھر تو سب بناتے ہیں، معاشرہ بنائیں، یہ سوچ کہاں سے آئی؟ بھائی گھر بھی تو ضروری ہے۔ کوئی شک نہیں، یہ ہماری فطری ضرورت ہے، لیکن ایک چیز ہم نے دیکھی ہے کہ دنیا میں دعوے کے طور پہ سب سے زیادہ فوکس اسی بات پر ہے کہ معاشرے کو تعمیر کرنا چاہیے، لوگوں کو درست راستوں پر گامزن کرنے کے لیے تربیت دینی چاہیے۔ تو میں نے یہ ویژن بیسکلی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ہی لی ہے، کیونکہ انہوں نے جو معاشرے کو ذہن دیا ہے وہ اس مادی ترقی سے زیادہ روحانی ترقی اور تربیت کا ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں جب لوگ صحیح تربیت یافتہ ہوں، پھر تنگ سڑکیں، تنگ گلیاں، کچے راستے، پھر بڑے بڑے محلات کی بجائے وہ خیمے، جھونپڑیاں، پھر بڑی بڑی گاڑیوں کی بجائے پیدل، یہ سب چیزوں میں بندہ سروائیو کر جاتا ہے۔ اور اگر انسانوں کی تربیت نہیں ہے تو آپ نے دیکھا ہے بعض اوقات بڑی بڑی گاڑیوں سے لوگ منہ باہر نکال کے اتنی گندی گالی دیتے ہیں، بندے کو سمجھ نہیں آتی کہ یار اس نے نہ ظاہراً سٹیٹس دیکھا ہے، نہ اپنی تربیت کا کوئی رنگ دکھایا۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ معاشرہ ٹرینڈ کرنے کے لیے اگر ہم اپنا کردار ادا کرتے ہیں تو جس بھی معاشی کنڈیشن میں ہم ہوں گے انشاءاللہ اچھا سروائیو کر جائیں گے۔ مجھے یہ بتائیے گا، لباس اور حلیہ معاشرے کو اچھائی کی طرف راغب کرنے کے لیے کتنا ضروری ہے؟ اس وقت آپ جس لباس اور حلیے میں، کیا یہ اس کا نتیجہ ہے کہ آپ نے ان کو اچھی بات کہنی ہے؟ ہاں نہیں، میں سمجھتا ہوں کہ اچھی بات کوئی شخص بھی کر سکتا ہے۔ میں اس میں ایک بہت بڑی مثال دے دیتا ہوں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ڈیوٹی لگائی، کوئی مال تھا اس کے دفاع پر کہ آپ نے اس کو سیکیورٹی دینی ہے۔ تو شیطان 4 دن وہاں پر آتا رہا انسانی حالت میں چوری کرنے کے نقطہ نظر سے۔ تو 4 دن آپ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو پکڑا، وہ منتیں کر کے جان چھڑا کے چلا جاتا۔ تو چوتھے دن اس نے کہا کہ میں آپ کو ایک ایسا نسخہ بتلاتا ہوں، اگر آپ اس پر عمل کریں تو آپ کا مال شیاطین سے بچ سکتا ہے۔ تو ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ کہنے لگے کیا؟ تو اس نے پھر آیت الکرسی کی بات کی تھی۔ یہ سارا واقعہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سنایا، تو آپ نے کہا ہے جھوٹا بات صحیح کر گیا۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ دنیا میں جس کی بات اچھی ہے نا، ہماری کوشش ہونی چاہیے کہ ہم اس بات کو قبول کر لیں۔ باقی رہی گیٹ اپ کی، حلیے کی، تو میں محبت کرتا ہوں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے، تو میری کوشش ہے کہ میں زیادہ سے زیادہ ان کو کاپی کروں۔ بہت اچھی بات۔ اور پھر جب ان کو کاپی کر لیا جائے تو پھر میرا خیال ہے زندگی آسان اور پرسکون ہو ہی جاتی ہے۔ جی انشاءاللہ۔ معاشرتی مسائل کی طرف میں ڈائریکٹلی آنا چاہتا ہوں۔ ہمارا معاشرہ اس وقت انبار ہے ایک مسائل کا، اور مجھے بہت خوشی ہے کہ میں آج آپ کے ساتھ بیٹھا ہوں، بڑے آسان حل آپ بتاتے ہیں معاملات کے۔ یہ دیکھیں کہ ہم ویسٹ کو اپنانا چاہتے ہیں، ہماری سب کانشیس کے اندر یہ احساس کمتری ہے کہ ہم اچھے دکھیں، وہ پہنیں گے تو اچھا دکھیں گے، جبکہ اپنا لباس جو ہے وہ بھی بڑا خوبصورت ہے۔ شلوار قمیض پہنے، ہمارے بزرگ جو ہے وہ دھوتی کرتا پہنتے تھے، وہ سارا کچھ اس کو چھوڑ دیا، پنجابی کو چھوڑ دیا، نصاب سے نکال دیا، اب ہم ویسٹ میں آنا چاہتے ہیں۔ اس کھچڑی کے اندر آپ بتائیں فائدہ کدھر ہے اور نقصان کدھر ہے؟ میں اس میں بس اتنی گزارش کرنا چاہوں گا، پہلے تو جو ڈریسنگ ہے اس میں اسلام نے اسپیسیفک چیزیں نہیں بتلائیں کہ فلاں فلاں پہنے، بس لباس کے جو بیسک اصول ہیں کہ یہ تھوڑا بیگی ہونا چاہیے، اسکن ٹائٹ نہیں ہونا چاہیے، اور پھر اس کے ساتھ کوشش کرنی چاہیے کہ مردوں کا عورتوں سے مشابہ نہ ہو، عورتوں کا مردوں سے مشابہ نہ ہو۔ جی۔ اور اسی طرح پھر دوسری کوشش یہ کی گئی ہے کہ ہم واضح قسم کی ایسی کسی کی نقل جس میں کلر وائز بھی بعض چیزیں بتلائی گئی ہیں۔ ہندوؤں کے کچھ کلر ہیں، میں سمجھتا ہوں زعفرانی کلر جو ہے، یہ کچھ چند چیزیں ہیں جس پہ اسلام نے توجہ دلائی اور کہا کہ یہ کام آپ نے نہیں کرنے۔ لیکن اگر میں دوسری بات کہنا چاہوں تو وہ یہ ہے کہ ہم سنگل معاشی ترقی دیکھ کے تو اہل مغرب کے حوالے سے ہمارے ذہن میں احساس کمتری آیا ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ دنیا میں کمزور لحاظ سے اگر معاشی سٹیٹس ہو، بندہ اخلاق کا، معاملات کا اچھا ہے تو لوگ اس کی ڈریسنگ نہیں دیکھتے۔ میں اس کی ایک سادی مثال دیتا ہوں۔ میں نے بڑے شاعروں کی شاعری سنی ہے، آپ بھی سنتے ہوں گے،
تو لوگ کلام جو ہے نا اس کا تھیم دیکھتے ہیں کہ یار شعر کتنا کمال کا. وہ یہ بھی نہیں دیکھتے کہ یہ شاعر مہینے سے نہایا بھی ہے کہ نہیں ہے. یہ چیزیں لوگ نہیں دیکھتے. لوگوں نے یہ دیکھنا ہے کہ بھائی جو بات ہو رہی ہے وہ بات کیسی ہے. تو اسی طرح ہمارا فوکس ہونا چاہیے بندے کے کردار پر, اخلاق پر. اگر اس کی ڈریسنگ ظاہراً بڑی کمال کی, اب دیکھیں فرض کریں روسی لحاظ سے ہم دیکھیں تو روسی لباس دلہنیں پہنتی ہیں تو وہ 1.5-2 لاکھ کے بھی لباس نارمل لوگ استعمال کرتے ہیں. لیکن اگر بیوی بدتمیز ہے تو وہ 2 لاکھ کا لباس تو اس کی ضرورت اس کی کفایت نہیں کرے گا. ٹھیک ہے, اس لیے ہر چیز کی ایک اپنی اہمیت ہے. لباس زینت ضرور دیتا ہے, انسانی پرسنالٹی میں وقار کا اضافے کا باعث بنتا ہے. یہ بات خود اللہ تعالیٰ نے کہی ہے, لیکن یہ ضرورت ہے. یہ ایک ایسا میرٹ نہیں ہے جس پر آپ بندوں کو پہچاننا شروع کر دیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ ضرورت کی حد تک اس کو لینا چاہیے. باقی میرے نزدیک اصل انسانوں کا کردار ہے. اگر کردار درست ہے, آپ کی ڈریسنگ جیسی بھی ہے تو آپ اچھا سروائیو کریں گے. اگر آپ کی زبان بدتمیز ہے, آپ سخت لہجوں والے ہیں, آپ لوگوں کا حق غصب کرنے والے ہیں, آپ جس مرضی ڈریسنگ میں آ جائیں پھر لوگ آپ کی عزت نہیں کریں گے. اور لوگوں کے نزدیک بھی لباس عزت کا معیار نہیں, ایک ضرورت ہے. جس کا کردار اور اخلاق اچھا ہے اور اس کے معاملات معاشرے میں اچھے ہیں, میں سمجھتا ہوں اس سے بڑھ کے انسانوں کو عزت کے حصول کے لیے اور کوئی سورس شاید میسر نہیں ہے. اچھا حضور, اس پہ روشنی ڈالیے گا کہ ہم اسکول کالجز کے اندر کو ایجوکیشن پہ ہم انگلی اٹھاتے ہیں کہ یہ نہیں ہونا چاہیے, لیکن گھروں میں ہم جوائنٹ فیملی سسٹم میں رہتے ہیں. ہمارے معاشرے میں دین کہاں تک اجازت دیتا ہے جوائنٹ فیملی کی, اور یہ کو ایجوکیشن کے حوالے سے بھی بتائے گا. دیکھیں, اگر کچھ چیزیں 100% میں کہوں کہ اسلامک پوائنٹ آف ویو سے دیکھی جائے تو پھر تو شاید عام معاشرہ اس کو ہضم نہ کر پائے. وہ اس کے لیے مشکل ہو جائے گی اس بات کو سمجھنا. میں اس کی ایک مثال دیتا ہوں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی نے سوال کیا کہ یہ جو پردے کے اصول و ضوابط ہیں, اس میں دیور کے حوالے سے بھابی کا جو پردہ ہے اس کا کوئی سٹیٹس بیان کرے, کیا اس سے بھی پردہ بنتا ہے؟ آپ نے فرمایا دیور تو موت ہے. اب دیکھیں, یہ ایسا جملہ ہے, ایسا لفظ ہے, اس کی آپ گہرائی میں جائیں نا تو یہ بڑا ڈینجرس ماحول ہے. مثال کے طور پہ باہر سے کوئی شخص بھی آپ کے دروازے پہ آ کے 2 منٹ کھڑا ہو جائے نا تو سب کے مطلب کان کھڑے ہو جائیں گے. ہر کسی کے سگنل جو ہے نا وہ الارم کریں گے کہ دیکھو بندہ کون ہے, کیوں کھڑا ہے. کیوں؟ آپ کے ذہن میں ایک مائنڈ سیٹ آپ کا ایک بنا ہوا ہے کہ اس کا یہاں کام کیا ہے. اچھا, وہی نامحرم جو گھر کے اندر ہے, ٹھیک ہے, وہ ایک لمبا وقت رہ رہا ہے, بلکہ سگا بھائی کہہ رہا ہے یارا بھابی نو بازار لے جائے, ٹھیک ہے, یارا بھابی نو نا شادی دے فنکشن تے لے جائے. اب وہ جو قبول کر لی ہے نا ہم نے سچویشن کہ بھابی اور دیور کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے. دوسری طرف ہم کہتے ہیں یہ جملہ گالی ہے, سالی آدھے گھر والی, یہ جملہ گالی ہے, اچھا نہیں ہے. تو یہ بھابی کا اور دیور کا اس قدر اٹیچ ہو جانا کہ یہ ایک بائک پہ جا رہے ہیں ماشاءاللہ اور کوئی ٹینشن نہیں ہے. یہ عام لوگ اس کو چونکہ قبول کر چکے ہیں, ان کا گھر میں گپ شپ لگانا, شرارت کرنا, وہ کہتے ہیں یہ تو چلتا ہے. لیکن اگر بطور والدین میں کہوں, اگر بطور والد اور میں بطور والدہ اس چیز کو اسیس کروں کہ یہ جو جوائنٹ فیملی سسٹم ہے اس میں پھر اگلی جو قباحتیں ہیں نا, میرا خیال ہے ماں باپ سے زیادہ پھر اس کو کوئی نہیں سمجھ سکتا. لیکن ان کی کمزوریاں مجبوریاں کہہ لیں کہ وہ چپ رہتے ہیں, لیکن ہے یہ رسک والی چیز. تو یہ گھروں میں بھی نارمل کنڈیشن نہیں ہے, بہت زیادہ مسائل بنتے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں باہر جہاں تک بات اسکولوں اداروں کی ہے, حقیقت یہ ہے جو فطرت ہے نا اس کا انکار نہیں کرنا چاہیے. جی, اس وقت دنیا میں جتنے بڑے بڑے حادثات ہوئے ہیں تو لوگ نہ فطرت سے ٹکرائے ہیں, یعنی سٹیٹس ٹکرائی ہیں تو سٹیٹس تباہ ہوئی ہیں. میں اس کی ایک سنگل مثال دوں, اللہ تعالیٰ رحم فرمائے, کہ باہر کے کئی ممالک نے شادی کو مطلب ایک ایسا ٹرینڈ دے دیا ہے, ہم جنس پرستی کے نام پہ آپ لے لیں, تو وہ چونکہ ایک غیر فطری ان کی سوچ ہے, اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ اب انہی کے بہن بھائی ایسے ممالک ہیں جو دوسرے ممالک سے کہہ رہے ہیں بندے تو بھیجو, ٹھیک ہے. اب ان کو سمجھ آ رہی ہے کہ ہمارا مستقبل کیا ہے, کہ جو فطری نظام تھا افزائش نسل کا وہ تو ہم نے روک دیا, ٹھیک ہے, لیکن اس کے جو سائیڈ افیکٹ وہ فیس کر رہی ہیں وہ سب کو پتہ ہے. پھر اللہ تعالیٰ رحم فرمائے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ پاکستان ہو یا کوئی اور جگہ, جب آپ کسی کو چولہے کے پاس بٹھائیں گے نا, پھر یہ کہنا کہ سیک محسوس ہوتا ہے کہ نہیں, تو پھر یہ آپ پاگل ہیں یا وہ پاگل ہے, کیونکہ چولہے کے پاس ہیٹر کے پاس بیٹھ کے تو وہ ہیٹ پہنچنی ہے. یہ دو وجود نامحرم جہاں اکٹھے ہوتے ہیں, دنیا کی سب سے سچی ہستی
حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جہاں دو نامحرم اکٹھے ہوتے ہیں وہ دو نہیں ہوتے، وہاں تیسرا شیطان ہوتا ہے. اور پھر شیطان نے یہ تھوڑا کہنا ہے کہ آپ کی نماز رہ گئی ہے وہ پڑھ لو، اس نے تو کہنا ہے گولڈن چانس ہے، فائدہ اٹھاؤ. اس لیے میں سمجھتا ہوں ادارے ہوں یا گھر ہو یا کوئی جگہ بھی ہو، جو اسلام کے رولز ہیں وہ سب کی عزتوں کے تحفظ کے ہیں. ان میں سے ایک یہ ہے کہ جب آپ غیر فطری طور پہ نامحرموں کو اکٹھا کریں گے، پھر یہ کہیں کہ ان کے ریلیشنز نہ ہو، تو میرا خیال ہے پھر ہمیں اپنے اوپر والے حصے کا علاج کروانا چاہیے. اب میں جو اگلا سوال پوچھنا چاہتا تھا وہ پوچھنے کی گنجائش ہی نہیں آپ نے چھوڑی، کیونکہ آپ نے اس میں اتنا واضح کر دیا. میں مطمئن ہوں، میں 100% مطمئن ہوں. مجھے امید ہے کہ ہر دیکھنے اور سننے والا مطمئن ہوگا. لیکن مجھے ایک بات بتائیں، اب اسکول ہیں، وہاں پہ ٹیچرز ہیں، وہ کلیگ ہیں، ٹھیک ہے جی. پھر ایک آج کل ٹرم آئی ہوئی ہے لڑکا اور لڑکی دوست ہو جاتے ہیں، یعنی پروفیشنلزم میں ایجنسیز ہیں، حصول رزق ہے، مجبوری ہے، کام بھی کرنا ہے، ٹیچنگ ہے. اچھا ٹیچرز پورا اسکول ہی فیمیل ٹیچرز کا ہے، اتنے پرنسپل جڑا ہے وہ مرد ہے. سو اس کو بھی وضاحت کریں کہ یہ عورت اور مرد کا آپس میں دوستی کی اس میں جانا، یہ کس حد تک ان کا جائز ہو سکتا ہے، یا بات کر سکتے ہیں نہیں کر سکتے. دیکھیں، ضرورت کی بات اور کام کی بات اگر میں کھلے لفظوں میں کہوں تو صحابہ سے بڑھ کے نیک کوئی نہیں. انہوں نے ضرورت کی بات امہات المومنین سے کی ہے، اور صحابیات نے بھی ضرورت کی بات ان سے کی ہے جی. لیکن اس میں یہ سمجھتا ہوں کہ سب کو سمجھ آتا ہے کہ جب بات ہوتی ہے ٹو دی پوائنٹ، کام کب خراب ہوتا ہے؟ جب آپ کی گاڑی کچے پہ اترتی ہے نا، اور وہ اترتی اس وقت ہے کہ جب آپ کا اپنے آپ پر ضبط نہیں رہتا، اور ضبط اس وقت نہیں رہتا کہ جب ہم ضرورتوں سے زیادہ وصولی کے چکروں میں ہوتے ہیں. وہ دونوں میں سے کوئی بھی ہو. یہ جو دوستی والا تصور ہے نا، یہ میرا خیال ہے کہ ساری ٹرمنالوجی باہر سے آئی ہے. کام کی بات ہوگی، لہجے میں تھوڑی تلفی ہوگی، تو میرا خیال ہے ایسے سٹاف کو لوگ لفٹ بھی نہیں اس طریقے سے کرواتے. میں سمجھتا ہوں کہ دوستیوں والی باتیں تو ٹھیک نہیں ہیں. یہ باتیں اگر آج کسی فیمیل ٹیچر کی مجبوری ہے تو وہ بتا سکتی ہے. اور دوسری چیز، اگر بچیوں کی عمر تھوڑی ہے تو ان کا شعور اس طرح کا نہیں ہے. واللہ میں تو اتنا بات کہہ سکتا ہوں، بہت باتیں جو ٹین ایج میں بالکل سمجھ نہیں آتی، وہ شادی کے بعد کچھ سمجھ آتی ہیں، 40 کے بعد مزید سمجھ آتی ہیں. اور جن باتوں کو آج ہم کنڈیم کر رہے ہوتے ہیں کہ اس کی بھی رخصت دو، اس کی بھی اجازت دو، جب 50 کو کراس کریں گے تو بطور والدین ہم قبول کر جائیں گے کہ اس وقت ہم غلط تھے اور آج ہماری اولاد غلط ہے. تو اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ یہ دوستیوں والی باتیں درست نہیں. وجہ آپ اس کی ایک اور مثال لیں. آپ نے آنے والے دور میں چاروں نہ چار شادی کر کے ایک گھر چلانا ہے. آپ کے پاس ایک پیسوں کا بیلنس ہے. آپ اگر بڑے سنسیئر ہیں تو آپ چاہیں گے کہ آنے والے دور میں اپنی فیملی پر خرچ کریں. یہ آپ کی سنجیدگی ہے. آپ گرل فرینڈ پر خرچ نہیں کرنا چاہیں گے، آپ دائیں بائیں اس کو لٹانا نہیں چاہیں گے اگر آپ سنجیدہ ہیں اور سمجھدار ہیں. محبت بھی ایک سرمایہ ہے. اگر آپ اس کو ایسی جگہ انویسٹ کریں گے جو اس کی انویسٹ کی جگہ نہیں ہے تو آپ غلط کر رہے ہیں. اب اس کو بچا کے رکھیں. کس کے لیے؟ جو لیگل آپ کی دوست ہے، لیگل آپ کی بیوی ہے، جہاں سائن کیے گئے ہیں، حق مہر لیا دیا گیا ہے، معاہدے ہوئے ہیں، گواہ لوگ بیٹھے تھے، ہزاروں کی براتیں اور ولیمے لگے تھے. ان کو وہ سارا بیلنس اگر آپ ان پر خرچ کریں گے نا، تو میں سمجھتا ہوں کہ آپ کا مستقبل جو صرف زندگی تک محدود نہیں، اچھے میاں بیوی وفات کے بعد جنتوں میں بھی انشاءاللہ اکٹھے رہیں گے. تو اتنی لمبی رفاقت میں سمجھتا ہوں یہ محبتوں کے نام پہ جعلی دوستیوں پر اور جسم کی بھوک کو ہم کسی دوستی کا نام دے کے تو ورگلا کے اور یہ تاثر دیں کہ بھئی اصل میں اس کے ساتھ بڑا سنسیئر ہوں، میں اس کا بڑا خیال رکھتا ہوں. اصل بھائی اگر میں کھلے لفظوں میں کہوں، میں نے کتنے نوجوان ایسے دیکھے ہیں کہ جو کسی کی بہن کو لفٹ بھی دینے کے لیے تیار ہے، فیسیلیٹیٹ کرنے کے لیے تیار ہے، میڈیکلی ٹریٹ کروانے کے لیے تیار ہے. اپنی بہنیں منتیں کرتی ہیں کہ یار ہمیں ایک دن اسکول چھوڑ آؤ، تو ان کی آنکھ نہیں کھلتی. تو یہ کوئی دوستیاں نہیں ہے، یہ جسموں کی بھوک ہے. لیکن فی الحال چھوٹی ایج میں اس کی بڑی سمجھ کم آتی ہے، اکثر لوگوں کو حادثوں کے بعد آتی ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ سنجیدگی اسی میں ہے کہ یہ محبتیں سرمایہ ہے آپ کے اس ہم سفر کا جس سے آپ نے نکاح کے نام پہ ایگریمنٹ کرنا ہے. تو اس بچت کو نا وہاں خرچ کر لیں تو ٹھیک ہو جائے. بہت اچھا، بہت ہی اچھے. اسی کانٹیکسٹ میں آخری سوال اس موضوع پہ جی. فیس بک پہ کیونکہ آج کل کمیونیکیشن ہے، آئی ڈی ہے، پابندی ہے، بظاہر آپ نہیں دیکھ سکتے لیکن بات کر سکتے ہیں. آپ کو پتا ہے وہ عورت ہے، اسے پتا ہے آپ مرد ہیں.
تو کئی لوگ جو ہے وہ بہن بھائی بن جاتے ہیں. تو یہ بتائیں کہ سگے بہن بھائی کے علاوہ ایک مرد عورت بہن بھائی ہو سکتے ہیں, چاہے وہ انٹرنیٹ کی دنیا ہو چاہے ظاہری دنیا ہو. یہ بہن بھائی کا رشتہ مرد اور عورت کا کیسا ہے؟ اصل میں یہ پہلا سٹیپ ہے بہن بھائی کی ٹرمنالوجی کا, ٹھیک ہے نا, کیونکہ جتنے لوگوں نے جال پھینکے ہیں نا انہوں نے زمین کے رنگ کے جال پھینکے ہیں. کبھی ایسا نہیں ہوا کہ زمین کا رنگ خاکی ہے اور آپ وہاں ریڈ کلر کا جال پھینک دیں, ایسا نہیں ہوتا. یہ ساری ٹرمنالوجی جال پھینکنے والی کوششیں ہیں, اگلے کو مظلوم ثابت کرنا, اگلے کو یہ ذہن دینا کہ بھئی تیرا کوئی بھائی نہیں. وہ کہتی ہے نہیں جی میں تو اکیلی لڑکی ہوں, یا ہم 5-6 بہنیں ہمارا کوئی بھائی نہیں. تو یہ ماشاءاللہ ترس کھا کے جو اس کا بھائی بن رہا ہے نا, اور اگر ڈی پی پہ تصویریں نہ ہوں اور تصویریں شیئر نہ ہوں تو پتہ چل جاتا ہے یہ کتنا سگا بھائی ہے. ٹھیک ہے, کتنے لوگ ایسے ہیں جو آواز پر تو بھائی بن جاتے ہیں, جب سامنے ملاقات ہوتی ہے تو اس کے بعد وہ پڑوسی بھی بننا پسند نہیں کرتے. تو یہ ساری شرارتی سوچ کی عکاسی کرتی ہیں, کوئی ایسا بہن بھائیوں والا تصور نہیں. لیکن میں پھر وہی بات کہوں گا کہ وہ ایک بڑا اچھا جملہ کسی نے کہا ہے کہ جب تک عورتوں کو اس بات کی سمجھ نہیں نہ آتی کہ مردوں کو دل لبھانے کے لیے کھلے بالوں والی عورت چاہیے اور گھر بسانے کے لیے وہ عورت چاہیے جس کے سر پہ دوپٹہ ہے, تو یہ حادثات ہوتے رہنے ہیں. یہ مصیبت عورتوں کو اس بات کی سمجھ نہیں آ رہی. وہ سمجھ رہی ہیں کہ جو میری تعریف کر رہے ہیں نا یہ میرے ماں باپ سے زیادہ میرا مخلص ہے, اس سے بڑی اس کی بیوقوفی کوئی نہیں. اس لیے فیس بک کا معاملہ ہو یا کوئی بھی اور ایسا چینل, سگے بہن بھائی ہی سگے بہن بھائی ہوتے ہیں. یہ جتنے دائیں بائیں سے قومی سطح پہ بھائی بنتے ہیں نا, میرا خیال ہے عزتوں کے تحفظ کے لیے ان سے پرہیز ضروری ہے. اور اگر جتنی کوئی احتیاط کر جائے گا انشاءاللہ مجھے امید ہے کہ وہ اتنا بڑے حادثات سے اپنے آپ کو بچا لے گا. اس میں کیا سمجھتے ہیں آپ, مرد زیادہ گھٹیا ہے یا عورت کا بھی کردار ہوتا ہے؟ یہ مجھے سن کے ہی بڑی شرم آ رہی ہے کہ آپ اس پاکیزہ رشتے کو بھی ایکسپلائٹ کرے گا کوئی, مطلب جی وہ ایکسپلائٹ ہی رہا ہے, وہ یہی رہا ہے. لیکن یہ ایڈوانس سمجھ لیں دونوں طرف سے ہو سکتا ہے. اس میں ضرورتیں کہہ لیں, وہی بات احساس کمتری والی کہہ لیں, ایموشنل ماحول کہہ لیں, اور یہ جو تعریف والا فیکٹر ہے یہ تو بڑے بڑے لوگوں کو مون کر دیتا ہے. ٹھیک ہے, اب دیکھیں عزیز مصر رائل فیملی ہے, کس لیول کی عورت ہے, لیکن ایڈوانس وہ کر رہی ہے یوسف علیہ السلام کے حوالے سے. یوسف علیہ السلام نے تو اس میں مطلب ان کو کوئی ایسا تاثر نہیں دیا تھا. تو یہ بعض اوقات لڑکیوں کی طرف سے بھی ہو سکتا ہے, لڑکوں کی طرف سے بھی ہو سکتا ہے. اور اس میں لڑکیوں کی طرف سے جو چیزیں ہوتی ہیں وہ بعض اوقات اس سینس میں ہوتی ہیں کہ شاید یہی ہمارے خوابوں کی تعبیر ہے. ٹھیک ہے, اور ان کو یہ دھوکہ دیا جاتا ہے. ٹھیک ہے, اور اس کو خواب دکھایا جاتا ہے. اور لڑکوں کے حوالے سے یہ ہے, میں سیدھی سی بات کروں گا کہ وہاں بہرحال یہ سچی مچی محبتوں کی سب جعلی باتیں ہیں. کوئی ایسی محبتیں کی باتیں ہیں نہیں, سچی مچی محبتوں کی جعلی باتیں ہیں. یہ خام کا ٹیگ استعمال ہو رہے ہیں, ٹریڈ مارک استعمال ہو رہے ہیں. میں تو وہی کہتا ہوں کہ جو آپ کے اچھے صحیح رشتے ہیں, اگر آپ یہی محبت وہاں انویسٹ کریں تو اس کی پروگرس اور اس کا ریٹرن بڑا شاندار ہے. تو لڑکوں کی طرف سے بھی فلرٹ اس لیے چلتا ہے کہ وہ سمجھتے ہیں کہ یار چلو کھیلنا ہی ہے نا, تو جہاں شکار مل جائے ہم کھیل لیں. لیکن شکار کو سمجھ نہیں آ رہی ہوتی کہ شکاری کی سوچ کیا ہے. حالانکہ میرا یہ دعویٰ ہے کہ, اور میں بالکل کھلے دل سے یہ بات کر رہا ہوں کہ ہر وہ لڑکی جس کی تھوڑی سی بھی عمر آپ کہہ لیں 12-14 سال کی بھی ہو, تو اس کو نا اللہ نے ایک اسپیشل سینس دی ہوئی ہے. اسپیشل سینس وہ مردوں کی نظر سے بھی سمجھ جاتی ہے کہ یہ کس انداز میں دیکھ رہے ہیں, اور اگر وہ مردوں کی نظر جو کہ خاموشی میں بھی گفتگو کر رہی ہے وہ سمجھ جاتی ہے. تو میرا خیال ہے کہ میسج جو ہے نا, سنگل میسج, اس کی لائنوں اور لفظوں سے بھی سمجھ آ رہی ہوتی ہے کہ اگلا بندہ چاہ کیا رہا ہے. ٹھیک ہے, تو اگر کھلے لفظوں میں کوئی ڈیمانڈ فضول قسم کی کر دے تو پھر بھی کسی کو سمجھ نہ آئے تو وہ تو خودکشی کرنا چاہتا ہے نا, اپنی عزت کے حوالے سے یا روحانیت کے حوالے سے. لیکن بہرحال پتہ دونوں فریقوں کو ہوتا ہے, لیکن کسی جگہ پیسہ چلتا ہے, کسی جگہ حسن چلتا ہے, کسی جگہ جسم استعمال ہوتے ہیں. تو یہ ہے سارا شیطانی دھندا جس میں انسان اپنے آپ کو اس طریقے سے استعمال کرواتا ہے کہ دوسروں کو ثابت کرتا ہے کہ میں آپ کا خیر خواہ ہوں, حالانکہ اس کی خیر خواہی کچھ وقت کے بعد کھل کے سامنے آ جاتی. اظہر صاحب یہ بتائیں کہ لو میرج معاشرے کے اندر اب ایک عام تاثر ہے کہ جی میری پسند کی شادی ہے, اور ہمیں ہمارا دین بھی اجازت دیتا ہے آپ پسند کر سکتے ہیں. لیکن یہ آج کل جو پسند چل رہی ہے 2-2 سال پہلے افیئر چلتا ہے,
تصویریں ایکسچینج ہوتی ہیں, ملاقاتیں ہوتی ہیں, بیاہ والیاں ساریاں گلاں پہلے کر لیندے رہے, پھر بیاہ تو بعد کہندے نے اب ہم کیا بات کریں ایک دوسرے, دل نہیں لگتا. تو اس پہ روشنی ڈالیں, یہ کس حد تک محبت جائز ہے, اور کیا لو میرج کی کیا معاشرتی اور مذہبی دونوں حیثیت بتائیں. آپ نے سنا ہوگا کہ کہا جاتا ہے انگریز آن والے 100 سالاں دی سوچ لیندے ہیں. ہاں جی, کہتے ہیں نا, کہتے ہیں. تو میں انہی کو مخاطب کر کے میں کہہ رہا ہوں کہ وہاں پر 4 بچے ہو جاتے ہیں بغیر نکاح کے, اور ان کا ایک ہی ہوتا ہے وہ سلوگن کہ ہم ابھی ایک دوسرے کو سمجھ رہے ہیں. تو میرا انہی سے سوال ہے کہ باقی دنیا کو تو آپ 100 سال ایڈوانس سمجھ گئے ہیں, اور جس کے ساتھ آپ دن رات فضولیات میں ملوث ہیں, اور 3 4 ناجائز آپ کے بچے ہو گئے ہیں, تو اتنی سلو سپیڈ ہے, آپ کبھی تک ایک دوسرے کو سمجھ نہیں سکے. اصل میں وہاں مسئلہ سمجھنا نہیں ہوتا, وہاں ہوتا ہے وقتی فائدہ اٹھانا. جب پورا ہوا کوئی بھی بہانہ ڈال کے تو علیحدگی ہو گئی ہے جی, وہ بریک اپ ہو گیا جی. یہ ان کا کلچر تھا جو اس وقت ہمارے اندر آ رہا ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ جتنی اٹریکشن آپ اس طرح سمجھ لیں کہ فرض کریں بعض عورتیں ہیں وہ وقت سے پہلے الٹرا ساؤنڈ وغیرہ کے ذریعے ایک معلومات لے لیتی ہیں کہ جی ہم بیٹی کی ماں بننے جا رہی ہیں یا بیٹے کی. جی عام بات, ٹھیک ہے نا, عام بات. اچھا, ان کی خوشی یقین کیجئے وہ نہیں ہو سکتی جتنی اس کو ہوگی جس کو پیدائش والے دن پتا چلے گا. سرپرائز. ٹھیک ہو گیا. جی جی. تو یہ نا ہمارے ایک جلد باز جو ہماری طبیعت ہے نا, اس میں یہ خرابی ہے. دوسرا یہ ہے کہ لو میرج کے نام پر یہ جو آپ نے پروسیس بتلایا کہ 2 سال ان کا ملنا, گپے لگانا اور بڑا کچھ کرنا, اس انداز میں تو اسلام اس کی اجازت نہیں دیتا. ہاں البتہ یہ ہے, ہو سکتا ہے کسی کی تصویر آپ کو نظر آ گئی, یا کوئی ویسے جس طرح شادی بیاہ کے موقع پر, فنکشنز کے موقع پر لوگ اکٹھے ہوتے ہیں, کوئی نظر آپ کی پڑ گئی ہے, تو آپ کو پتہ چلا ہے کہ یار یہ شخص مجھے اچھا لگتا ہے, تو اس کا بہترین, وہ پسند ہی ہے نا, ٹھیک ہے, اس کا بہترین حال یہ ہے کہ جو ہمارا کلچر ہے, ہمارے کلچر میں یہ نہیں ہے کہ لڑکیاں لڑکے باہر جا کے ملے تو بعد میں کوئی کہے کہ چنگا بھلا سلسلہ چلن ڈیا سی, وہ کہہ دو لنگا بن کے فلانا وچ آ گیا تو بریک اپ ہو گیا. یہ غیر فطری طریقے ہیں. آپ اپنے ماں باپ کو یا اپنی فیملی میں سے کسی سنجیدہ سنسیئر شخص کو, وہ بہن ہو سکتی ہے, ماں باپ ہو سکتے ہیں, آپ سیدھا کہیں کہ بھئی یہ جگہ اگر آپ رشتہ وہاں پوچھ لیں, وہ لڑکی کی طرف سے بھی ہو سکتا ہے. اما جی خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس دور کی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے شادی سے پہلے بھی ان کا ایک مقام تھا معاشرے کے اندر, ایک وقار اور کردار تھا. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو پارٹنرشپ ان کی بزنس میں رہی ہے, ایک ہی ٹور تھا جس میں حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ کا نوکر ان کے ساتھ گیا, اس نے سارے احوال آ کے بیان کیے. تو حضرت خدیجہ نے اپنے چچا کے ذریعے مطلب یہ سارا چاہا کہ بھی ہمارا نکاح آپس میں ہو جائے. تو اس میں یہ سمجھتا ہوں کوئی چھپ کے ملاقاتیں نہیں, کوئی لگ کے ملاقاتیں نہیں, یہ شادی تو پسند کی بن جاتی ہے نا, اس لحاظ سے کہ کردار کمال کا ہے, اخلاق کمال کا ہے, ڈیلنگز کمال کی ہیں, تو یہ چیزیں پسند میں آ جاتی ہیں. لیکن یہ جو 2 سال کا پروسیس چلانا اور ساری باتیں شادی سے پہلے ختم کر لینا, اور اس کے بعد پھر یہ توقع کرنا کہ وہ اٹریکشن پہلے والی رہے, وہ اٹریکشن پہلے والی نہیں رہے گی. یہ پھیکی سی کاغذ کے پھولوں والی شادی ہے. تو اب یہ فارمیلٹیز ہوں گی, کیونکہ جتنا رومانس تھا نا یہ پہلے ڈیلیور کر چکے ہیں. ٹھیک ہے, تو ظاہر ڈیٹا تو 64 GB ہے, وہ ختم ہو گیا, اب کیا کرنا ہے. 64 GB ڈیٹا ختم ہو گیا. اچھا, اب اس میں تھوڑا سا ٹیکنیکل کوشچن ایک اور ہے اسی کانٹیکس کے اندر, کہ خدا نہ خواستہ کوئی حرام فعل وہ کرتے ہیں اپنے اس شادی سے کے وقت سے پہلے کا جو دور انہوں نے ساتھ میں گزارا ہے, اور اس کے بعد وہ جائز رشتے میں بھی وہی دونوں آ جاتے ہیں, نکاح ہو جاتا ہے ان کا, تو پچھلے گناہوں کا کیا کرائٹیریا رہے گا؟ اس میں بعض لوگوں کی رائے ہے, کیونکہ میں کو اپنے آپ کو علماء کی صف میں شمار نہیں کرتا, میں تو ایک عام گناہگار طالب علم شخص ہوں. میں یہ سمجھتا ہوں کہ کوئی بھی شخص ماضی میں جتنے مرضی اس کے بلنڈرز ہوں, جب وہ توبہ کر لیتا ہے نا, تو اسلام کہتا ہے ٹھیک ہے اب زندگی کو شروع کرو. جو بھی اس کا ماضی تھا, کیونکہ اسلام بندے کو مایوس نہیں کرتا, وہ چاہتا ہے کہ بندہ زندگی چلائے. تو چلانی اس نے ہے جس نے ماضی کو دفن کرنا ہے. ماضی اس لیے ہوتا ہے کہ آپ سبق حاصل کریں, ماضی اس لیے نہیں ہوتا کہ آپ ایسا پچھتائیں کہ زندگی رک جائے, پھر تو کوئی مقصد نہیں. پچھلی امتوں کے واقعات جو ہمیں اللہ تعالیٰ نے بتلائے ہیں, ان کا مقصد بھی یہ ہے کہ سبق حاصل کرو. فلاں نے یہ غلطی کی تھی, نتیجہ یہ نکلا تھا, فلاں نے یہ اچھا کام کیا تھا, نتیجہ یہ نکلا تھا. تو ماضی کو اگر کوئی سبق حاصل کرنے کے لیے استعمال کرے تو ٹھیک ہے, لیکن اگر کوئی یہ سمجھے
کہ ماضی کو سر پہ سوار کر کے وہ زندگی کو جام کر لے تو یہ اس کی مینجمنٹ درست نہیں ہے. اس لحاظ سے میں سمجھتا ہوں کہ بعض اہل علم کی یہ رائے ہے کہ اگر وہ معافی مانگ لیں اللہ تعالیٰ سے اور ماضی کے معاملات کو ختم کر دیں, نیکسٹ ان کی کوئی ایسی حرکت نہ ہو تو پھر نکاح کا کوئی راستہ نکل سکتا ہے. یہ علماء اس میں سب سے بہتر میرا خیال ہے رہنمائی کر سکتے ہیں. لیکن میں اتنا جانتا ہوں کہ جس بندے کا ماضی جتنا مرضی گناہوں میں لتھڑا ہوا ہے, اگر وہ معافی مانگ لیتے ہیں اللہ تعالیٰ سے اور نئے سرے سے زندگی کا آغاز کرنا چاہتے ہیں تو اللہ ان کو راستے دیتا ہے. حضور کوئی گھر بھی شاید اب ایسا نہیں بچا کہ جہاں پہ میاں بیوی کی آپس میں تکرار نہ ہو. جوانی میں ٹھیک تھے تو بڑھاپے میں لڑ رہے ہیں, اور اگر بڑھاپے میں ٹھیک ہے تو جوانی میں لڑتے آئے ہیں, بعد میں پھر ان کی کچھ شاید بچوں کی وجہ سے سیٹنگ ہو گئی ہے, مجبوری میں زندگی گزار رہے ہیں. یہ ہمارے معاشرے میں میاں بیوی کے جو جھگڑے ہیں ان کو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ کہاں سے آگ بھڑک رہی ہے ان کے درمیان؟ صبر کس میں ہونا چاہیے زیادہ تو یہ بیلنس برقرار رہے گا, اور آخر یہ کیسے پریونٹ کیا جا سکتا ہے کہ ایک سموتھ زندگی گزرے ان کی؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ جھگڑے کو آپ مائنس نہیں کر سکتے, میں سمجھتا ہوں کرنا بھی نہیں چاہیے. جی, وہ ایک شعر ہے بڑا اچھا, کوئی انڈین شاعر ہے مسلمان فہمی صاحب, تو وہ کہتے ہیں آج کل آپ نے ناراض ہونا چھوڑ دیا, اتنی بھی ناراضگی اچھی نہیں. بہت خوب, بہت خوب. تو میں سمجھتا ہوں کہ ناراضگیاں, موڈ آف ہونا, ہلکی پھلکی نوک جھوک, یہ دنیا کی آئیڈیل جو فیملیز ہیں نا وہاں پر بھی یہ معاملات موجود ہیں. جہاں ہر طرح کی سہولت اور دین موجود ہے نا وہاں پر بھی یہ چیزیں موجود ہیں. ان کو مکمل مائنس نہیں کرنا چاہیے. میں سمجھتا ہوں کہ گلا شکوہ کرنا ایسا ہی ہے جیسے پریشر کوکر میں نا آپ تھوڑا وہ گیس نکلنے کا موقع دے رہے ہوتے ہیں نا, اس کو وہ نکل رہا ہے تو سسٹم ٹھیک نیچے ٹھیک چل رہا ہے, ورنہ پریشر کوکر پھٹنا ہے, اور جب وہ پھٹنا ہے نا تو پورے کچن کا وہ ماحول خراب کرے گا. ہر بندے کے اندر ایک پریشر کوکر ہے, اگر آپ اس کو مناسب طریقے سے اس میں شکوہ ریلیز ہونے کا موقع دیں گے تو ٹھیک ہے, سیٹی لگا کے ٹھیک ہے نا, وہ سیٹی اس کا شکوہ ہی ہوتا ہے. تو اگر وہ آپ بند کر دیں گے تو ہو سکتا ہے وہ ایسی جگہ پھٹے, نہ آپ بچے نہ وہ بچے. ٹھیک ہے, تو ایک تو یہ ذہن میں رکھنا چاہیے کہ یہ چیزیں موجود ہیں. اگلی بات ہے کہ دوستی اور دشمنی اسلام نے مینج کروائی ہے. یعنی میں سمجھتا ہوں کہ ہماری یہ بیوقوفی ہوتی ہے جب ہم ایسے جملوں کو ایک میرٹ سمجھ لیتے ہیں کہ جی محبت اور جنگ میں سب جائز ہے. یہ 100% بیوقوفی والی بات ہے, یہ بالکل صحیح بات نہیں. میں سمجھتا ہوں محبتوں میں بھی سب جائز پاگل پن ہے اور نقصان ہے, جنگوں میں بھی سب جائز نہیں ہے. دشمن جو مار رہا ہے وہ کہتا ہے سب جائز ہے, لیکن ہماری تہذیب ہمارا دین اس کی اجازت نہیں دینا. میں اس کی ایک دو مثالیں دیتا ہوں. مثلاً پہلی بات یہ ہے کہ جنگوں میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا گیا کہ کیا ہم دشمن کی لاش کا مسئلہ کر سکتے ہیں, ٹکڑے کر سکتے ہیں, اور بعض جگہوں پہ جلانے کی بات کی گئی تو دونوں سے آپ نے منع کر دیا. تو میں کہتا ہوں کہ دشمن ہے, لڑا تھا, مارا گیا ہے, قتل ہو گیا ہے, ڈیڈ ہے, اب اگر اس کی لاش کی بے حرمتی کرنے کی اجازت نہیں تو اس کا مطلب ہے جنگ میں سب جائز نہیں ہے. ہمارا دین تو یہ کہتا ہے. ٹھیک ہے کہ مرے ہوئے بندے کی ڈیڈ باڈی کا بھی کوئی وقار ہے, اس کے بھی کوئی حقوق ہے. تو جو ڈیڈ باڈی کو حقوق دے رہا ہے کیا وہ زندہ کو حقوق نہیں دے گا؟ خواہ وہ غیر مسلم ہی ہے. ایک چیز یہ آگے. دوسری چیز ہے محبتوں میں بھی. اب دیکھیں سگی اولاد ہے, میں سمجھتا ہوں کہ کیا ایک باپ اپنی جوان بیٹی کو اگر کس کرنا چاہے اس کی پیشانی سے کر سکتا ہے, ٹھیک ہے, ہونٹوں سے تو نہیں کرے گا نا, کیا سمجھیں, رشتہ حالانکہ اس کے لیے محرم ہے, ٹھیک ہے نا, بیٹی ہے اس کی, لیکن کچھ محبتوں میں آداب ایسے ہیں اگر ان کا آپ لحاظ رکھیں گے تو سمجھ آئے گی آپ صحیح محبت کر رہے ہیں. مقصد یہ ہے کہ اسلام میں محبت اور دشمنی دونوں مینجڈ ہے, یہ لاوالی انداز میں نہیں. اسی طرح جو ہمارے گھروں میں مسئلہ ہوتا ہے اس میں چند چیزیں دیکھنے والی ہیں. وہ کیا ہے؟ مثلاً وہ ایک شعر ہے کہ حد چاہیے عقوبت میں سزا کے واسطے, گناہ گار ہوں آخر کافر نہیں ہوں میں. تو ہمارے ساتھ جو رویے ہیں نا وہ اس طرح کے نہیں ہونے چاہیے کہ گویا آج کے بعد ہمارا لنک کوئی نہیں. جب ہمیں پتہ ہے کہ یہ سفر ہم ہی نے کرنا ہے تو پھر میرا خیال ہے ہمیں کمپرومائز کرنا چاہیے. اور بعض جگہوں پہ خاوند غلط ہوتے ہیں, اس میں قبول کرنا چاہیے. بعض جگہوں پہ بیویاں غلط ہوتی ہیں. اب دونوں میں سے کون غلط ہے؟ ہاں یہ کیسے؟ ٹھیک ہے نا, اس کا بڑا سادہ طریقہ کار ہے واللہ. وہ صرف یہ ہے, ایک لفظ استعمال ہوتا ہے معیار, سٹینڈرڈ کیا ہے بھائی, میرٹ کیا ہے بھائی, کون غلط ہے, کون فیصلہ کرے گا. میں کہتا ہوں ساری سوسائٹی کو چھوڑ دیں,
آپ دو ذاتیں ایسی ہیں جن پر دنیا میں سب سے زیادہ اعتماد ہے، ایک اللہ کی ذات ہے، ایک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات۔ تو مرد جہاں غلط ہو، بیوی کہہ سکتی ہے یہ غلط ہے، غلط ہے۔ اگر مرد کو اللہ اور اس کا رسول غلط کہہ رہا ہے تو پھر مرد غلط ہے، اگر بیوی کو اللہ اور اس کا رسول غلط کہہ رہا ہے صلی اللہ علیہ وسلم تو بیوی غلط ہے۔ میں اپنے جذبات کی بات نہیں کرتا، نہ معاشرے کی کرتا ہوں۔ کئی کام ایسے ہیں جو میاں بیوی کو ایک دوسرے میں برے لگتے ہیں، لیکن حقیقت میں اسلام ان پہ تنقید نہیں کرتا۔ تو جب اسلام اس کی گنجائش دیتا ہے تو پھر خاوند کو بھی گنجائش دینی چاہیے، بیوی کو بھی گنجائش دینی چاہیے۔ تو خود ساختہ ایموشنل میرٹ قائم کرنے کی بجائے ہم اللہ اور اللہ کے نبی کو قبول کر لیں کہ وہ جس کے موقف کو غلط کہہ دیں، دونوں وہاں سرنڈر۔ اس کے لیے تو پڑھا لکھا ہونا ضروری ہے، نہیں یا کم از کم حدیث پڑھی ہو، قرآن پڑھو ہمارے، تو پھر آپ کو پتا ہے لوگ کیسے ہیں۔ نہیں، اس میں حدیث قرآن کی اس طرح ضرورت نہیں ہے، کیونکہ اسلام ہے ساری دنیا کے لیے، ان پڑھوں کے لیے بھی ہے، پڑھے لکھوں کیسے کے لیے۔ پتا کریں گے کہ یہ بات کس کرائٹیریا میں فالو؟ آپ کوئی سنگل مثال لے لیں، کوئی سنگل مثال، ٹھیک ہے، تو آپ وہاں دیکھیں گے کہ یہ سارے نمونے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی سے آپ کو مل جائیں۔ اب فار ایگزامپل یہ تو ٹی وی کے ریموٹ پہ لڑ پڑتے ہیں، ایک کہتا ہے میں نے خبریں دیکھنی ہے، بیوی کہتی ہے میں نے ڈرامہ دیکھنا ہے، اس بات پہ آپ لڑائی ہو رہی ہے، وہ آپ کیسے میرٹ نکالے؟ کون ٹھیک ہے؟ چلے وہاں میں یہ کہتا ہوں کہ میں نہیں کہتا وہاں صحیح بخاری شریف کا حوالہ ہمیں چاہیے، وہاں میں اتنی بات کرتا ہوں کہ محبوب بھی تو غلطیاں کرتے ہیں نا، کرتے ہیں، لیکن اس کی غلطی نہیں لگتی، ٹی وی بند کرتے مسئلہ یہ ہے کہ جس کی محبت زیادہ ہے نا، جو یہ دعوے دار ہے کہ میں زیادہ محبت کرتا ہوں، اس کا فرض ہے وہ قربانی زیادہ دے۔ بہت بڑی بات۔ جس نے قربانی نہیں دینی وہ محبت کے دعوے میں سچا اس طرح نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں یہ چھوٹی چیزوں پہ کمپرومائز کیا جائے۔ آپ کی یہ بات سن کے میں آلے لالیاں کہہ رہا ہوں جی اپنی بیگم کو یہاں پہ، آج کے بعد ٹی وی تمہاری مرضی کا، میں قربانی دیتا ہوں، باقی معاملات میں تم دینا۔ ماشاء اللہ جی، بہت خوبصورت بات ہے، خوبصورت بات ہے۔ اچھا حضور، اس طرح ہے کہ میاں بیوی کا جو رشتہ ہے بعض اوقات اس کے اندر پرابلمس تب بھی آتی ہیں جب مرد اپنے گھر کے اندر ماں باپ کے سامنے سٹینڈ نہیں لے پاتا، کمزور مرد ہوتا ہے، یا ماں باپ کے احسانات کے نیچے کہہ لیں دبا ہوتا ہے، یا پھر اس میں اتنی ول پاور ہی نہیں ہوتی۔ ساس اگر بہو کو ڈانٹ دے، ساس اور سسر دونوں مل کے بہو پہ الزام تراشی کریں، بعض اوقات ہاتھ چلاکی بھی کر دیتے ہیں، بعض اوقات مار بھی دیتے ہیں تھپڑ۔ ایسی صورت میں اس کا شوہر نہیں اگر اس کو پروٹیکٹ کر سکتا تو وہ کس بات کا شوہر ہے؟ اور پھر اس میں ایک بات تو یہ ہے کہ یہ جو مار کٹائی تک نوبت آتی ہے، وہ کہتے ہیں حادثے بے سبب نہیں ہوتے، اس سے پہلے نا کچھ آوازیں آ رہی ہوتی ہیں، تو ہمیں تھوڑا اس پہ بھی توجہ کرنی چاہیے کہ وہ کیا ہے۔ دوسرا میں کہتا ہوں ایک اچھا خاوند وہ ہے جو اچھا فلٹر ہے۔ واہ واہ، اچھا فلٹر۔ تو میں اچھا فلٹر اس کو اس طرح کہہ سکتا ہوں کہ بعض اوقات بیوی کوئی غلط بات خاوند کے ماں باپ کے متعلق کہہ دیتی ہے، تو اس لڑکے کا، اس خاوند کا یہ کمال نہیں ہے کہ ایز اٹ از اس کو جا کے اپنی ماں کو بیان کرے تو اڈی نو ہے کہن رہی ہے، ٹھیک ہے، اور نہ ہی ماں باپ کی کہی ہوئی کوئی سپارکنگ والی بات بیوی کو ایز اٹ از بیان کرنا ضروری ہے کہ یہ حدیث کا لفظ ہے، آگے پیچھے نہ ہو جائے، بڑا نقصان ہو جائے گا، نہیں۔ جس طرح گاڑی کا فلٹر ڈسٹ کو اور اسی طرح باقی چیزوں کو اپنے اندر روک کے صاف آئل آگے بھیجتا ہے نا، جس سے گاڑی چلتی ہے، اگر ایک خاوند بھی دونوں فریقوں کی ایسی معلومات جو دوسروں کے لیے نقصان دہ ثابت ہو سکتی ہیں وہ اپنے سینے میں فلٹر کر کے رکھ لے اور صاف صاف اچھی معلومات، اچھی بات آگے پہنچا دے، جس سے دل جڑے، جس سے نظروں میں حیا آئے اور قربتیں پیدا ہوں۔ اور اگر وہ فلٹر پھاڑ دے گا نا، جو بیوی نے کہا وہ ماں کو کہہ دیا تسی لے کے آئے نا ہن بھگتو، جو ماں باپ نے کہا وہ بیوی کو پیش کر دیا کہ میں ان کی کرا تو اپنا، نہیں، یہ نہیں ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صلح کے مسئلے میں ہمیں جھوٹ کی بھی گنجائش اس لیے دی ہے کہ تصادم کے نتیجے میں جو نقصان ہوگا وہ اس چھوٹے جھوٹ کے حوالے سے، جس میں ایک دوسرے کی تعریف کر دینا، اچھے جملے آگے ڈلیور کرنا، ایک تو یہ ایک خاوند کی ذمہ داری بنتی ہے، اچھی چیزوں کو آگے شیئر کرے، ڈلیور کرے، کمزور بری باتوں کو اپنے سینے میں دفن کر جائے۔ یہ لیڈرشپ کا بھی اصول ہے اور یہ اچھے خاوند کو بھی چاہیے۔ دوسری بات ہے ماں باپ کے حوالے سے اس کا رویہ، دیکھیں اس میں ہمیں ایک یہ چیز بھی سمجھنی چاہیے
کہ اللہ سے بڑھ کے کسی کی ڈکٹیشن ہمارے لیے نہیں ہے. ٹھیک ہے, میں سمجھتا ہوں کہ ماں باپ ایج کے لحاظ سے بعض اوقات اس سٹیج میں ہوتے ہیں کہ جب ہم پہنچیں گے تو پھر ہمیں بھی نہیں پتا ہونا کہ ہم کیا کہہ رہے ہیں اور کیا سے کیا ہو رہا ہے. لہٰذا عام لوگوں کے متعلق اگر یہ اصول ہے کہ جو چھوٹوں پر شفقت نہیں کرتا اور بڑوں کی عزت نہیں کرتا وہ ہم میں سے نہیں ہے, تو ماں باپ اس سے زیادہ پروٹوکول کے اللہ کی طرف سے حقدار ہے. رہی بات ہاتھ اٹھانے کی, بالکل میں نہیں سمجھتا کہ ساس ہاتھ اٹھائے تو اسی طرح کہہ لے کہ سسر ہاتھ اٹھائے, یہ ایسی فیملیز میں تو دیور بھی ہاتھ اٹھا لیتے ہیں. جی, تو یہ انتہائی گھٹیا طریقہ کار ہے. ایسے مرحلوں پر ضرور خاوند کو سٹینڈ لینا چاہیے, اور اگر اپنی بیوی کو وہ سیکیور نہیں کرتا جبکہ اس کی بیوی مظلوم ہے اور وہ اپنی بیوی کے ساتھ سٹینڈ نہیں لیتا, سیکیور نہیں کرتا, تو یہ اپنا گھر توڑ بیٹھے گا. لیکن دوسری طرف دیکھنا یہ بھی ضروری ہے کہ کہیں بیوی بھی ایسے کردار کی مالک تو نہیں ہے کہ جو بات یہاں تک لے جانے کا باعث بن رہی ہے. اب صرف وہ یہ سنگل یہ نہ دیکھے کہ میرے ماں باپ نے سخت بات کر دی, وہ یہ بھی دیکھے کہ میری بیوی کے جو جملے ہیں, جو الفاظ ہیں, وہ کتنے خوفناک ہیں. تو میں سمجھتا ہوں حق کے ساتھ جب آپ کھڑے ہوں گے, جہاں ماں باپ غلط ہے ان کو غلط کہہ دیں, لیکن لہجے الفاظ چنے جا سکتے ہیں. جہاں بیوی غلط ہے آپ دلیل کے ساتھ ان کو غلط ثابت کریں, لیکن پھر وہی بات کہوں گا کہ پولائٹ لہجوں میں, اچھے لفظوں میں دونوں فریقوں کو یہ بات سمجھائی جا سکتی ہے. لیکن سٹینڈ لینے کا مطلب اگر ایک طرف یہ ہو کہ بیوی پر اتنا غصہ آیا ماں باپ کی بات پر کہ طلاق ہی دے دی, جس طرح ہمارے یہاں مسئلہ ہی کوئی نہیں ہے. ٹھیک ہے, ہم تو تینوں طلاقیں برسٹ پہ رکھ کے اس طرح دیتے ہیں کہ واپسی کا راستہ کوئی نہ بچے, اور اگر ماں باپ نے کوئی بات کر دی تو وہاں پر ایسا سخت رویہ کہ جی آج کے بعد آپ کا میرا جینا مرنا ختم ہو گیا. تو یہ ساری انتہا پسندیاں ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ اس سے ہمیں بچنا چاہیے. گھر چلانا فن ہے, توڑنا تو کوئی فن نہیں ہے. تو چلانے کے لیے ہم نے کہاں جھکنا ہے, کہاں فلیکسیبل ہونا ہے, کہاں کیا برداشت کرنا ہے, اور کس طرح یہ سمجھے جس طرح سٹیٹ چلائی جاتی ہے نا ایسے ہی گھر چلتا ہے. ٹھیک ہے, تو اس میں نا جس سے گھر نہیں چلتا کئی جگہوں پہ آپ کو سرنڈر ہونا پڑے گا, کئی جگہوں پہ سٹینڈ لینا پڑے گا, لیکن جو حق ہے وہ وہی ہے جو اللہ اور اس کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہہ دیا ہے, تو اس کے ساتھ کھڑے ہوں گے تو میں سمجھتا ہوں آسانی ہو جائے. اچھا, میں اب ایک سوال آپ سے نا, ایک دوست کا پوچھا ہوا سوال ہے, وہ میں ایز اٹ از امانتاً آپ تک پہنچا رہا ہوں تاکہ آپ اس کا بہتر جواب دے سکیں. کنڈیشن یہ ہے کہ ماں باپ جو ہیں اس کی بیوی سے متنفر ہیں, اور حالت یہ ہے کہ میاں بیوی سو رہے ہیں, چھوٹے بھائی نے یعنی دیور نے دروازہ توڑ کے آ کے بھائی کے ساتھ گتھم گتھا ہو گیا ہے, جھگڑا کرنا شروع کر دیا ہے. ایسی صورتحال میں اس کی بیوی کے اوپر الزامات بھی لگتے ہیں بہت سارے, تو وہ اپنی بیوی کو لے کر الگ ہو گیا ہے, ایک دوسرے گھر میں رہ رہا ہے, جبکہ اس کا دل یہ بھی کرتا ہے کہ میں ماں باپ سے بھی ملوں, اور ماں باپ سے جب ملتا ہے پھر وہی باتیں, تو اس کے دل میں ایک گلٹ ہے کہ میں نے غلط تو نہیں کیا ماں باپ کو چھوڑ کے, یا ان کے اوپر میرے کیا فرائض ہیں. اور دیکھیں جو ماں باپ کی خدمت ہے وہ تو اللہ کی طرف سے فرض ہے, اور اگر وہ زیادتی بھی کرے تو لب و لہجوں کے حوالے سے ہمیں یہ کہا گیا کہ آپ نے اف بھی نہیں کرنا. یہ وہ اخلاقی میرٹ ہے جو اللہ کا بتایا ہوا ہے, اس میں ہم اپنی سوچ ہے ہم نہیں کچھ نہیں کر سکتے. لیکن دوسری بات یہ ہے کہ ماں باپ کی جو ضروریات ہیں اگر وہ الگ رہ کے آسانی سے پوری ہو سکتی ہیں تو وہ کرنی چاہیے, وہ ہے خاوند کی ذمہ داری. لیکن اگر اکٹھے رہ کے دیور آ کے مار رہا ہے, بھابھی پر الزام لگ رہا ہے, یعنی اکٹھے رہ کے ماحول زیادہ تباہی کی طرف جا رہا ہے, قصہ مختصر ہو سکتا ہے اس میں گھر ہی ٹوٹ جائے, تو وہ گھر بچانے کے لیے اگر اس نے یہ قدم اٹھا لیا ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ جائز ہے, یہ ناجائز نہیں. ہاں, بیٹا ہونے کے ناطے وہ اپنے ماں باپ کی جو ضروریات ہیں, حقوق ہیں, ان کو پورا کرنے کے لیے استطاعت کے مطابق اپنا کام کرے. الگ ہونا کوئی بری بات نہیں ہے, بالخصوص جب گھر ٹوٹنے کا ماحول بن رہا ہے تو گھر بچانا بہت زیادہ ضروری ہے. میں نہیں سمجھتا کہ اس کا یہ فیصلہ غلط ہے. بہت شکریہ اس کو ایڈریس کرنے کے لیے. اب جو میں سوال پوچھنے جا رہا ہوں یہ بہت اہم ہے. معاشرے میں ہر دوسرا بندہ چھوٹی چھوٹی باتوں کو بنیاد بنا کر طلاق دے دیتا, اور پھر دو کٹھی, یعنی کوئی گنجائش نہیں چھوڑتے. میں آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گا, یہ آپ کے اوپر مسلط کر کے میں سوال اس لیے پوچھنا چاہتا ہوں کہ آپ اس کی مجھے ایک حد ڈیفائن کریں کہ آپ ذاتی طور پہ کیا وہ ایسی لائن ہوگی جس کو کراس کیا جائے گا تو آپ طلاق دیں گے, یا کسی مرد کو دے دینی چاہیے اگر یہ لائن ہے یار اس سے نیچے نیچے سب کچھ آپ نے مینیج کرنا ہے. یہ میں آسان کرنے کے لیے سوال پوچھ. جی ٹھیک ہے, اس میں شارٹلی بات کرنا چاہوں گا. 2-3 چیزیں ایسی ہیں کہ جو برداشت سے باہر ہوتی ہیں. ان میں اگر میں یہ بات کہہ دوں
کہ قرآن و سنت نے عقیدے کے حوالے سے بڑا فوکس کیا ہے. مثلاً اللہ تعالیٰ نے ایک جگہ قرآن مجید میں، یہ نکاح ایک ایسا ٹاپک ہے جس میں شاید قرآن میں سب سے زیادہ ڈسکشن اسی پہ ہوئی ہے، اور باقی موضوعات بھی بڑے ہیں لیکن اس پہ بڑی ڈیٹیل سے بات ہوئی ہے. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر مشرک آزاد مرد ہو اور ایمان والی لونڈی ہو تو آپ ایمان والی لونڈی کو ترجیح دے دیں حالانکہ وہ اگرچہ غلام ہے. اسی طرح اگر آزاد بندے کے مقابلے میں آزاد عورت ہے اور عورت ہے آزاد، ہے مشرکہ، تو وہاں پر آپ کو ایک ایسی عورت مل رہی ہے کہ جو مومن ہے لیکن اس کا جو معاشرتی سٹیٹس ہے وہ غلامی والا ہے. مرد ہے یا عورت، تو وہ کہہ رہے ہیں کہ سٹیٹس معاشرے کا نہ دیکھیں، عقیدہ دیکھیں. اگر وہ مومن ہے اس کو ترجیح دے. آگے لفظ بڑے خوبصورت بولے، اللہ تعالیٰ تمہیں جنتوں کی طرف لے کے جانا چاہتا ہے، ٹھیک ہے، تو جنتوں کی طرف جانے کے لیے اچھا پارٹنر اللہ آپ کو دے رہا ہے. یہ وقت گزر جا رہا ہے. ایسے بھی تو ہم نے دیکھا ہے نا، بارات جا رہی ہے تو راستے میں ایکسیڈنٹ ہو گیا، جی ٹھیک ہے، شادی کے چند دنوں بعد ایکسیڈنٹ ہو گیا. تو جو اچھا پارٹنر ہے وہ آپ کو لے کے جا رہا ہے جنتوں کی طرف. تو یہ اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ آپ نے جو کہ جنت میں جانا ہے تو آپ کو فیسیلیٹیٹ کرنے کے لیے ہم اچھا ساتھی دینا چاہ رہے ہیں. اس لیے عقیدے پر ایک تو کمپرومائز نہیں کرنا چاہیے. کئی ہم نے لوگ دیکھے جنہوں نے غیر مسلموں میں شادیاں کر لیں، کیا جائز تھا کیا جائز نہیں تھا، لیکن وہ لوگ پھر اپنی اصل پر بھی بیچارے نہیں رہ سکے، آگے سے بچوں کی شادیاں اور پرورشی ان کی ایشوز بنے. بہرحال میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو کردار کی خرابی ہے نا، کردار کی خرابی، یہ بندے کو ہضم نہیں ہوتی، یہ بندے کو ہضم نہیں ہوتی. تو یہ چیز جب دلائل کے ساتھ، ثبوتوں کے ساتھ سامنے آ جائے اور ہم دن رات کڑتے رہیں اور یہ سوچتے رہیں کہ بھائی بہتر یہ ہے کہ رکھ لوں چھوڑ دوں، رکھ لوں چھوڑ دوں، اب آپ شادی نہیں چلا رہے، آپ شادی گھسیٹ رہے ہیں. تو یہ گھسیٹنے کا جو پروسیس ہے نا، اس سے نکلیں گے تو زندگی کو چلا سکیں گے. اور اگر اس کو گھسیٹنے میں لگے رہیں گے، نہ آپ اپنے بچوں پر توجہ دے سکتے ہیں، نہ ماں باپ پر دے سکتے ہیں، نہ کیریئر پر دے سکتے ہیں، تو زندگی تو ساری کی ساری آپ کی ریورس ہونا شروع ہو جائے گی. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر واضح قسم کا ایک عقیدے کا معاملہ ایسا ہے جو بندے کو بعض اوقات تہریہ لوگ ہو جاتے ہیں، ٹھیک ہے، اور ایسے دین سے بیزار ہوتے ہیں کہ دین کے ساتھ بدتمیزی والا رویہ اختیار کرتے ہیں، ایک تو وہ چیز ناقابل برداشت ہے. مسلمان جتنا مرضی گناہ گار ہو، وہ اللہ اور اس کے نبی سے پیار کرنے والا ہوتا ہے اور اپنی استطاعت کے مطابق اس پر عمل کرنے والا ہوتا ہے. تو اسلام کی مخالفت میں جو بیوی کھڑی ہو جائے، ایک تو میں سمجھتا ہوں کہ اپنے گھر میں مستقبل کی آگ لگانے سے بچنے کے لیے یہ ایک بہترین موقع ہے. دوسرا، اگر کسی عورت کی بد کرداری مبینہ اور اس کے دلائل اور شواہد موجود ہیں، بدگمانیاں نہیں ہیں، SMS نہیں ہے، ٹھیک ہے، بھائی مجھے شک سا پڑا ہے، مجھے کسی نے تھوڑا بتایا، نہیں، اتنی باتوں پہ گھر نہیں توڑے جاتے. گھر طلاق کا جو پروسیس ہے اگر اسلام کا سمجھیں تو مجھے تو ایسے لگتا ہے اللہ چاہتا ہی نہیں بندے کی طلاق کو، ٹھیک ہے. اس کا پروسیس اتنا شاندار ہے. پہلے بنیاد اچھی رکھوائی، ٹھیک ہے، کہا گیا اسلام میں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لوگوں نکاح 4 بنیادوں پر ہوتے ہیں، ایک خوبصورتی، ایک مال و دولت اور ایک حسب نسب. اور فرمایا لوگوں اللہ کے دین کو ترجیح دے کے کامیابی حاصل کرو، کیونکہ یہ جو تینوں بنیادیں یہ کچی ہیں. ایک بندہ بہت شاندار قسم کا خوبصورت ہے، اللہ نہ کرے اسے ایک ہفتہ بخار چڑھ جائے تو اس کے تو دوست کہہ رہے ہوتے ہیں تینوں قبروں کاٹ کے آندا ہے، خوبصورتی اس کی گئی. تو یہ بہت بڑی بنیاد نہیں. ایک شخص بڑا امیر ہے، ٹھیک ہے، اللہ نہ کرے ایک ڈکیتی ہو جائے، وہ شام کو کروڑ پتی ہے، صبح سرب پتی ہے، بدلے تو اس کے کچھ نہیں رہ گیا. تیسری چیز ہے یہ حسب نسب ہو، یہ خاندانی تعارف وغیرہ. تو میں سمجھتا ہوں یہ بھی ساری کچی بنیادیں ہیں. دین کی بنیاد پر پہلے تو سلیکشن کا حکم دیا. دوسری چیز پر اس میں یہ سمجھائی جا رہی ہے کہ اگر آپ کی بیوی میں کوئی کمزوریاں ہیں تو پہلے آپ اس کو نصیحت کا تو پروسیس چلائیں. یہ تو نہیں کہ آپ کو خبر ملی برائی کی آپ نے فوری فیصلہ سنا دیا، نہیں، نصیحت کا پروسیس ہے. اس کے بعد پھر ہم دیکھتے ہیں کہ نئی نصیحت سے اثر پڑ رہا، پھر بھی کیا کہا گیا کہ چلیں ایک سسرال سے، ایک اپنے خاندان سے، دونوں خاندانوں کے جو بندے ہیں نا ان کو بٹھائیں کہ بھئی آؤ ہماری بات سن کے نا ایز اے تھرڈ پرسن آپ فیصلہ کر دو. پھر چلتے چلتے سمجھایا کہ ایک طلاق ہی دینی ہے اور رکھنا کا ہے اپنے گھر میں. ہمارے ہاں جو چلتا ہے بیوی پہلے میکے بھیج دیتی ہیں، پیچھے سے جناب وہ لیٹر آ رہے ہوتے ہیں اور جڑنے کی بجائے ٹوٹنا زیادہ کنفرم ہو رہا ہوتا ہے.
تو ظاہر ہے پھر 3 مہینے کا وقت دیا گیا کہ بھائی تمہیں سوچنے کے لیے 3 مہینے کا وقت دے رہی ہیں. تو میرا خیال ہے بندے کا تو تیسرے دن عقل ٹھکانے آ جاتی ہے اگر اس کے بچے وغیرہ ہو, اور اگر وہاں دونوں مخلص ہیں تو پھر زیادہ وقت نہیں لگتا اور یہ بہت جلد اکٹھے ہو جاتے ہیں. تو وہ 1 طلاق ایک ہی رہتی ہے. یہ ہمارا کلچرل انداز ہے کہ 3 طلاقیں اکٹھی دیکھیں ہم سمجھتے ہیں کام ختم ہو گیا, وہ ویسے بھی سنت کے مطابق نہیں ہے. تو یہ سارے مرحلے دیکھیں تو لگتا ہے کہ اسلام تو گھر توڑنا نہیں چاہتا, لیکن اگر بلنڈر اس لیول کا ہو جائے کہ جس میں آپ کی نسلوں کو خطرہ ہے, بد کرداری مبینہ ہے, اور اسی طرح دین کے خلاف کسی کی سوچ ہو گئی ہے, تو میری ذاتی اسیسمنٹ کے مطابق یہ 2 ایسی ریڈ لائنز ہیں کہ جن کو پھر کراس کرنے کے بعد اکٹھے رہنے کے جواز نہیں نظر آتے. بہت بہت اچھا آپ نے ایکسپلین کیا. امید ہے کہ لوگ اس سے ضرور فائدہ اٹھائیں گے. شادی پہ بات کرتے ہیں. ہمارے معاشرے میں کہا جاتا ہے کہ معاشرتی گناہ ہے دوسری شادی کرنا, کیونکہ اس معاشرے میں ایگزامپلز نہیں ہیں, اور سعودی عربیہ دوسرے گلف کنٹریز میں تو 4 شادیاں عام بات ہے. تو یہ بتائیے گا کہ ہمیں آج تک یہ نہیں پتہ چل سکا کہ 4 شادیوں کی اجازت ہے ہمیں یا یہ فرض ہے کہ 4 ہی کرو, اور اگر ایک سے دوسری کرنی ہے تو اس کے پیچھے ریزن کیا ہونی چاہیے. مجھے تو وجہ نہیں سمجھ آتی کہ دوسری شادی کیوں کرے بندہ. یہ آپ نے بڑا گہرا قسم کا اور حساس قسم کا معاشرتی سوال اٹھایا بھائی جان. اس کے جواب میں نا میں 2-3 باتیں کرنا چاہوں گا. جی, جہاں تک بات ہے نا کہ یہ فرض ہے, فرض والی تو بات نہیں ہے. فرض نہیں ہے, فرض نہیں ہے. یہ مطلب جس کی ایک شادی ہے وہ گناہ گار نہ ہم اس کو کہیں, وہ زیادتی ہو جائے گی اپنی طرف سے خواہ خواہ. دوسری بات یہ ہے کہ جہاں تک سنت ہے اس سے مراد یہ ہے کہ اگر کوئی کرنا چاہے تو اس کے پاس آپشن ہے 4 کی حد تک, یعنی آپشنلی یہ بات کی گئی ہے, اس کو فرض قرار نہیں دیا گیا. تیسری بات پھر اس میں یہ آ جاتی ہے کہ کب کرنی ہے, ٹھیک ہے, اور یہ بڑا نہیں, ٹھیک ہے. اس سے بھی پہلے نا میں صرف ایک ایسی بات کرنے لگا ہوں جو میرا خیال ہے ماں باپ کو زیادہ سمجھ آئے گی اور ان عورتوں کو آئے گی جن کا میں تذکرہ کرنے لگا ہوں. جی, کیا آپ سوچ سکتے ہیں کہ ملینز کے حساب سے پاکستان کے اندر ایسی لڑکیاں موجود ہیں یا تو ان کی عمر 40 کے قریب ہو چکی ہے, اور اگر 40 کے قریب نہیں تو 30 کو کراس ضرور کر چکی. جی, ایک یہ تعداد ہے. اچھا. پھر پاکستان کے اندر ایک بہت بڑی تعداد وہ بیوہ عورتوں کی ہے. چلے میں متعلقہ کی بات نہیں کرتا, میں اوور ایج کی بات نہیں کرتا, میں ایسی عورتوں کی بات کرتا ہوں جن کا خاوند بیماری کی وجہ سے ایکسیڈنٹ میں فوت ہو گیا. اب مجھے بتائیں کہ ایسی شادی شدہ عورت جس کا خاوند فوت ہو گیا وہ بیوہ ہے, کیا کوئی ماں اپنے بیٹے کنوارے کے لیے اس شادی شدہ عورت کو بیاہنے کے لیے تیار ہے؟ نہیں. کنوارا خود بھی تیار نہیں ہے, کنوارا بھی تیار نہیں. ٹھیک ہے, اب پھر آپ کے پاس آگے 2 آپشن. ایک آپشن یہ ہے کہ اس کو بے یار و مددگار چھوڑ دو, اور یہ بیوہ وہ عورت ہے چند دن یہ اپنی بھائیوں کی آنکھوں کا تارا ہوگی, چند دن اپنے باپ کے لیے ٹھیک ٹھیک چلے گی, قابل رحم اور قابل ترس. جو وقت گزرے گا پہلے تو بھابیاں فیل کروائیں گی نا کہ اللہ کا واسطہ ہے ہماری جان چھوڑ دو. تھوڑا وقت گزرے گا بھابیوں کی وجہ سے کہہ لیں, جس وجہ سے کہہ لیں, بھائی بھی اس کو بوجھ سمجھیں گے. اور تیسرے سٹیپ میں جس کا باپ موجود بھی ہے وہ بے بسی محسوس کرے گا کہ میرے پاس بھی اب مستقل بنیادوں پر اس کو سہارا دینے کے لیے گنجائش نہیں, اور جب میں چلا گیا تو پھر اس کا سہارا کیا ہے. تو یہ سوال کہ شادیوں کی گنجائش ہونی چاہیے یا نہیں ہونی چاہیے, اگر کسی کو قرآن و حدیث کی بات سمجھ نہیں آتی, میں اتنا سمجھتا ہوں وہ ایسے باپ سے سوال کرے جس کی گھر میں بیوہ بیٹی بیٹھی ہے, اور ایسی عورت سے بات کرے جو خود بیوہ ہے کہ کیا دوسری شادیوں کی گنجائش ہونی چاہیے. تو میرا خیال ہے کہ کئی دینی رہنمائی دینے والوں سے زیادہ ٹھوس دلیل یا وہ باپ دے گا جو اپنی بیوہ بیٹی کو اپنے گھر بٹھا کے زندگی گزار رہا ہے, یا وہ بیوہ خود کہے گی جس پروسیس سے وہ گزر رہی ہے. تیسرا آپشن اس کے پاس کیا ہے, اس کی زندگی دیکھیں. جس طرح انڈیا میں چلتا تھا نا, شرح طلاق انڈیا میں سب سے کم ہے, ٹھیک ہے. ہمارے یہاں کیا چلتا ہے, کوئی بیوہ عورت اچھے کپڑے پہنے گی اس کو تنقید کا سامنا ہے, اچھا جوتا پہنے گی تنقید کا سامنا ہے, وہ ہنس کے بات کرے گی تنقید کا سامنا ہے, وہ ذرا اختیار ہو لے گی تو آپ دیکھیے گا کہ اس کے قریب بھی اس کو آنکھوں کی زبان سے کیا کیا سمجھا دیتے ہیں کہ بھئی لگتا ہے کہیں سیٹنگ ہونے جا رہی ہے. یعنی اس کا جینا
ایسے ہی ہے کہ جیسے بندہ فوت ہو گیا تو اب یہ فوت ہو ہی جائے تو بہتر ہے. اب یہ مایوسی والا راستہ ہے. اور پھر ایسے مایوس لوگوں کو جب دائیں بائیں سے لوگ ڈورے ڈالتے ہیں نا, تو وہ تو پہلے ہی سہارا بیچاری چاہ رہی ہوتی ہے, خالی لیگلی ہے, تو پھر گھر والے سہارا دے نہیں پا رہے ہوتے, معاشرہ قبول نہیں کر رہا, پھر ان کے پاس تیسرا راستہ برائی کا ہوتا ہے. اور پھر ہم بڑے نیک بن کے کہہ رہے ہوتے ہیں یہ چال چلن چنگے نہیں, یہ چنگے خاندان دی نہیں. سوال تو یہ ہے کہ شادی شدہ مرد کی بیوی جو یہاں رہ رہے ہیں, میں بیرون ملک کی بات نہیں کر رہا, وہ تو اپنی بیوی کو شادی کے بعد 1 مہینہ اپنے میکے نہیں رہنے دے رہا, کہتا نہیں آجو یار بس کٹھیا رہنا, اور اشاروں کو وہ بڑا کچھ سمجھاتا ہے. تو جب ایک بیوہ عورت کو ہم 15 20 30 سال کہیں کہ تجھے خامد نہیں میسر آئے گا, شادی شدہ ہونے کے بعد یہ اس کو حادثہ آیا, تو وہ پھر جس راستے کا انتخاب کرے گی اس میں وہ اکیلی تو ذمہ دار نہیں, اس میں تو وہ ساری سوسائٹی ذمہ دار ہے جنہوں نے اس روڈ پر ان کو چلایا. ٹھیک ہے, اس بنیاد پر میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں فطری طور پر اس چیز کو سمجھنا چاہیے کہ عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے کتنی خوبصورت بات کی. ان سے وہ کسی رات گشت پر تھے تو انہوں نے کچھ شعر سنے, کوئی عورت شعر پڑھ رہی تھی جس میں نا تاثر تھا اپنے خامد کی غیر موجودگی کا, پریشانی کا. تو انہوں نے نا بڑے پریشان ہوئے کہ یار یہ کس طرح کی اس نے باتیں کی ہیں. تو ڈیٹیل لی تو پتا چلا کہ اس کا خامد کسی محاذ جنگ پر گیا ہوا ہے. تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ اپنی بیٹی حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ان سے پوچھا, کہا بیٹی ایک عورت اپنے خامد کے بغیر کتنی دیر نکال سکتی ہے؟ تو واللہ وہ لوگ بڑے ہی سمجھدار تھے اللہ کی قسم, اور اللہ نے ان کو بصیرت, تقوی, شعور کا عروج عطا کیا. تو وہ کیا کہنے لگی, اس دور کی بات ٹھیک ہے, کہنے لگی 4 ماہ. اچھا عدت جو ہے اللہ تعالیٰ نے وہ کتنی رکھی ہے, 4 ماہ 10 دن. ٹھیک ہے, اس کا مطلب ہے سب سے بڑا صدمہ خاوند کی فوتگی پر بیوی کو پہنچا ہے, تو اس کو جو صبر کے لیے ٹینیور ملا وہ ملا 4 ماہ 10 دن. اس کا مطلب ہے 4 ماہ 10 دن کے بعد اب بطور انسان اس کی ضروریات ہے کہ نہیں ہے. ہم 4 ماہ 10 دن کی بجائے اس کو کہہ رہے ہیں کہ 15 20 سال ایسے ہی گزارا کر, اپنے رہ کے نہ مائکے دوسروں کے بچوں کو ان کے پیمپر بدلو, گھروں کی صفائیاں کرو, اور آپ کو 2 روٹیاں مل جایا کریں گی. ٹھیک ہے, یہ ہم جب اس کو زندگی دینا چاہیں گے تو یہ معاشرے کی زیادتی نہیں تو اور کیا ہے. اور کیا یہ 2 4 10 کیس ہیں کہ جس کو حکومت یا کوئی فیسیلیٹیٹ کر دے؟ یہ جب آپ گوگل پہ جا کے دیکھیں گے آپ کو پتا چلے گا یہ بہت بڑی تعداد ہے. اس کے اندر وہ رنڈوے مرد بھی تو ہیں نا جن کی بیویاں, ان کو نہیں آپ نے کیلکولیٹ کیا کہ یار وہ بھی تو ایک نیچرل پروسیس ہے. دنیا میں صرف عورتیں ہی تو نہیں مار رہی نا, مرد بھی مار رہے ہیں. وہ ہے تو صحیح ان کا مسئلہ, لیکن ہمارے معاشرے کی ان دونوں کو ہونا چاہیے جس کی بیوی بھی انتقال کر گئی, ایسے بھی بڑے مرد ہیں. وہ نا ہمارے دوست ہے کہ یا ایسا تو نہیں کہ وہ مرد کواریاں ڈھونڈتے ہیں. دیکھیں اس میں تو یہی کہتے ہیں نا کہ بھئی اگر تھوڑی دیر ٹھہر جاتے نا اور تو موبائل اور گھڑی پہلے سے بہتر مل جانی تھی. یہی سوچ بعض لوگوں کی اسی طرف ہوتی ہے, لیکن وہ سٹینڈرڈ کے چکروں میں بعض اوقات مناسب چیز بھی حاصل کرنے سے محروم رہتے ہیں. یہ جس طرح عورتوں کا مسئلہ ہے ایسے ہی مردوں کا مسئلہ ہے, لیکن وہاں پر کیا ہے کہ جن کی اولاد جوان ہو گئی ہے اب وہاں اولاد زیادتی کر رہی ہے. اور وہ کیا ہے, اگر باپ اشارہ دے شادی کا تو اولاد اور اولاد کی بیویاں کیا کہہ رہی ہوتی ہیں, تہاڈیاں لتاں دے کور وچ نے تے تہانوں آخرت دی تیاری کرنی چاہیے. اچھا بھائی ایک بندے کی بیوی فوت ہو گئی ہے 40-50 سال کی عمر میں, 50 سال کی عمر میں جس کی بیوی فوت ہو جائے, بچے تو اس کے بھی جوان ہی ہوتے ہیں, لیکن اس کو روکا جا رہا ہے کہ شادی کی طرف نہیں جانا. تو مجھے یاد آ گئی آپ کی یہ بات, ہمارا ایک بھائی تھا تو کہنے لگا ہماری امی فوت ہو گئی تو ہم نے کہا کہ اپنے ابو کی ہم نے شادی کر دینی ہے. تو کہتے ہیں کہ پھپھیاں جو تھی نا میری وہ بڑی مخالفت کرنے لگیں کہ نہیں شرم کرو, تسی کیڑی گل کردے پے ہو, ابا جی دی آخرت دی تیاری دا وقت تے تسی شادی دی گلاں کردے ہو. کہتا ہے میں نے بڑی دلیلیں دی ادھر سے کوئی نہ مانے. کہتے ہیں میں نے نا ایک دن پھپھیوں کو بٹھا کے کہا ٹھیک ہے تسی نہ کرو, جدھر پھر ساڈے پیو دا لمحہ آیا نا پھر تو ہی جواب دیو, میں جواب دے کوئی نہیں. تو کہتے ٹھیک ہے ہن تسی کر لو. اب یہ ہے کہ جب ہم حادثے کا شکار ہوتے ہیں تو پھر ہم تھنک ٹینک بٹھاتے ہیں کہ جناب اب دیکھو کہ یہ کیوں ہوا. تو یہ تو پہلے بٹھانے والی ضرورت ہے, مردوں کی بھی ضرورت, عورتوں کی بھی ضرورت. مسئلہ صرف فزیکل اٹیچمنٹ کا نہیں ہے بھائی. میں یہ سمجھتا ہوں کہ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ فزیکل ریلیشن نہ بھی ہو, وہ جو دل کی بات کہنے کی جگہ خاوند کے پاس بیوی اور بیوی کے پاس خاوند ہے نا, یقین کریں اولاد بھی وہ سٹیٹس حاصل نہیں کر پاتی. تو میں سمجھتا ہوں کہ اس وجہ سے بہت زیادہ ضروری یہ ہو جاتا ہے
کہ ایک ایسا ساتھی جہاں آپ کھل کے ہر بات کہہ سکیں, وہ میاں بیوی سے بڑھ کے پورے اعتماد جگہ مجھے تو کوئی دوسری نظر نہیں آتی. اس لحاظ سے جن کی بیویاں فوت ہو گئی ہیں, اگر وہ مناسب ایج میں ہیں, ان کو مردوں کو شادی کروانی چاہیے, کرنی چاہیے, اور جن کے خاوند فوت ہو گئے ہیں تو دوسری شادی ہی آپشن معاشرے میں بچا ہے. اسلام نے رخصت دی ہے کہ کر لو, اور مائیں اپنے کنوارے بیٹوں کی کرنے کے لیے تیار نہیں ہے دوسری مطلب شادی شدہ عورت کے لیے جو متعلقہ ہے یا بیوہ ہے. تو میں سمجھتا ہوں پھر ان کے پاس یا تو برائی کا راستہ رہ جاتا ہے یا اور قسم کا صبر جو شاید افسانوں میں بھی نہیں ملتا. آپ نہیں سمجھتے کہ اس معاملے میں ہمیں عورتوں کو شعور دینے کی ضرورت ہے, کیونکہ یہ تو ہماری عورت نہیں ایکسیپٹ کر رہی نا معاشرے میں. اس میں بیوی نہیں ایکسیپٹ کر رہی, عورتیں تو ایکسیپٹ کرتی ہیں. ہاں چلے, جو بیویاں ہیں جی جی, ان کو شعور دینے کی ضرورت ہے. یہ ہمیں اپنی بیٹیوں کو سمجھانا پڑے گا. دیکھیں اسلام ایک ایسا دین ہے جو سب کا خیر خواہ ہے. اس کو تھوڑا دیکھنا چاہیے, کسی مرد کا پیدا کردہ نہیں, کسی عورت کا پیدا کردہ نہیں, کسی دو چار سروں کے جوڑ کے تخلیق کیا گیا یہ کوئی سسٹم نہیں. اسلام ہے انسانوں کے خالق کا دین. اس کو سارا پتہ ہے کہ ان کی کمزوریاں کیا ہے. وہ آنکھوں کی خیانت کو بھی جانتا ہے, وہ دلوں کے اندر چھپی باتوں کو بھی جانتا ہے, وہ ہماری تنہائیوں کو, ہماری مجلسوں کو جانتا ہے. ہمارے جو ویک پوائنٹ ہے نا ان کو اللہ تعالیٰ جانتا ہے. اب وہ ویک پوائنٹس میں سے ایک یہ اٹریکشن, اب دیکھو نا اس کا مسئلہ ہے, اس نے جنت میں اتنی نعمتوں کا تذکرہ کیا تو 7 حوروں کا تذکرہ کیا کہ نہیں کیا. اب اس کو پتا ہے کہ اس کے اندر جو میں نے ایک حص رکھی ہوئی ہے, اور عورتوں کو بھی یہ سمجھایا گیا کہ ماں تشتہی, جو جنت میں آ جائے گا, یہ نہیں کہ مردوں کو ہی حوریں ملیں گی, عورتوں کا جو فیورٹ مرد ہے ان کا اللہ تعالیٰ ان کے خاوند کو بنا دے گا انشاءاللہ. حقیقت یہ ہے کہ یہ سارے معاشرے کو اس طریقے میں قبول کرنا چاہیے. اس طرح قومی سطح پہ کوئی ایشوز ہوتے ہیں تو بندہ دیکھتا ہے کہ ایز اے قوم ہمیں کن کن چیلنجز کا سامنا ہے. ان میں سے ایک یہ چیلنج ہے کہ بھئی یا تو ہم اپنی بہو بیٹیوں کو غلط راستہ اختیار کرنے پر دھکیل دیں کہ جاؤ بھئی وہ تمہاری زندگی اور وہ تمہارا گندا راستہ ہے, اور یا پھر ہم اپنے قومی سطح پہ خیر کے راستے کو قبول کرنے کے لیے سب کو یہ ذہن دیں. واللہ صحابہ سے بڑھ کے شریف کوئی نہیں, صحابہ سے بڑھ کے شریف کوئی نہیں, نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کے نیکی کا کوئی تصور نہیں کر سکتا. اگر ہمیں کوئی آپشن دیا جا رہا ہے, مثال کے طور پہ میں ایک اور کھلی بات کہوں, ایک مرد ہے وہ شادی شدہ ہے, باہر کے ملک میں رہ رہا ہے, کتنے حادثات پیچھے پیدا ہو رہی ہیں, کتنے حادثات باہر پیدا ہو رہی ہیں, یہ سب کو پتہ ہے کہ کون کہاں پر کیا کر رہا ہوتا ہے. ٹھیک ہے, اگر وہی چیزیں لیگل ہو جائیں تو میں سمجھتا ہوں سنگل قسم کی پریشانی ہے, سنگل قسم کی. کوئی یہی کہے گا نا کہ ان کے گھروں میں پھڈا ہے, جھگڑا, یہ ہو سکتا ہے. لیکن اگر کوئی بندہ یہ سمجھے کہ یار میں نے یہ راستہ اختیار نہیں کرنا, میں نے بدکاری کا راستہ اختیار کرنا ہے, تو پہلی بات تو یہ ہے وہ اتنے بڑے جرم کا مرتکب ہو رہا ہے. ہمارے معاشرے میں تو جب یہ ایکسپوز ہوتا ہے تو کیا بندے قتل نہیں ہوتے؟ قتل ہو جاتے ہیں. ایک بات. پھر اس کی اگلی بات بڑی خوفناک وہ یہ ہے کہ ہم سب کچھ کر رہے ہوتے ہیں اپنا سٹریس کم کرنے کے لیے کہ میں نے ریلیکس رہنا ہے. تو بھائی ریلیکس رہنے کے لیے لیگل راستوں کا اختیار کرنا ضروری ہے. اس کی دلیل یہ ہے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا گناہ کی ڈیفینیشن کیا ہے, کس کو گناہ کہتے ہیں؟ آپ نے فرمایا الاسم ما حاک فی صدرک وکرہت ان یطلع علیہ الناس. گناہ اس کو کہتے ہیں جو تمہارے دل میں کھٹکا پیدا کرے اور تمہیں ٹینشن لگا دے کہ اس کا کہیں لوگوں کو نہ پتہ چل جائے. تو جب آپ نکاح کریں گے آپ تو کارڈ دے کے بلا رہے ہیں, اور جب نکاح نہیں ہوگا تو چھپیں گے اور کیا کریں گے. تو چھپ کے بھی جو برائی کرنی ہے, دنیا نہ بھی دیکھے تو آپ کا ضمیر آپ کو جوتے مار مار کے ذلیل کرے گا کہ آپ نے اچھا کام نہیں کیا. تو جب آپ اندر سے پرسکون نہیں ہیں, ایکسپوز ہو جائے تو معاشرے میں عزت والا راستہ نہیں ہے, تو پھر بہترین حل یہ نہیں ہے کہ بھئی بندہ اس راستے کو اختیار کرے جس میں رب کے سامنے بھی ذلیل نہ ہو, معاشرے کے سامنے بھی ایسی شرمندگی نہ ہو جو بندے کو زمین میں دھنسانے کا باعث بن جائے. باقی سنگل گھروں میں بھی جھگڑے ہوتے ہیں بھائی, جن کی 2-2 4-4 ہیں ان کے گھروں میں بھی جھگڑے ہوتے ہیں. جھگڑوں سے تو خالی کوئی نہیں بچا. وہ کم از کم یہ تو کرے گا نا ایک جگہ جھگڑا ہوا تو یہ جگہ. مردوں کے لیے جنت کے اندر حوروں کا وعدہ ہے, مردانوں حوراں ملن گیا. عورتوں کے لیے کیا وعدہ ہے یہ ہم نے کبھی نہیں سنا. عورتوں کو کیا ملے گا؟ میں اس میں 1-2 چیزیں کہنا چاہتا ہوں. دنیا میں نا جس طرح کا بھی جوڑا ہے جو بہت اچھی بیوی ہوتی ہے وہ اپنے خاوند پر کمپرومائز کر جاتی ہے.
باوجود اس کے کہ اس کو پتا ہوتا ہے کہ یہ چیزیں میرے پسند کی نہیں، لیکن ایک بہترین بیوی ثابت ہونے کے لیے وہ صبر اور شکر والا راستہ اختیار کرتی ہے. لیکن اگر اس کے خاوند میں وہ چیزیں آ جائیں جو ایک بیوی کی فیورٹ ہے تو اس کو کسی دوسرے مرد کی ضرورت محسوس نہیں ہوتی. نہیں واہ ہوتی. واہ، ٹھیک ہو گیا. بہت خوب. جب جنت میں جانا ہے نا تو پہلی چیز یہ ہے کہ وہاں مرد اس طرح کا ہوگا جس طرح کی اس کی بیوی چاہ رہی ہے. اچھا، مطلب جو کوالٹی وہ چاہ رہی ہے نا وہ اس طرح کی ہوگی. آگے بات آ جاتی ہے تھوڑی حوروں کی کہ کوئی بندہ کہ جس طرح یہاں دوسری بیوی سے جیلسی فیل ہے تو وہاں حوروں سے جیلسی فیل نہیں ہوگا. تو یہاں میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جب جنتیوں کو جنت میں داخل کیا جا رہا ہے نا، سب کے دلوں سے یہ جو وائرس ہے نا حسد کا، جیلسی فیل کا، نکل جائے. ٹوٹل امراض دنیا کے یہ تمام جنتیوں کے دلوں سے نکال دیے جائیں گے اور وہاں وہ رولز کنفرم چلیں گے جو اللہ نے طے کیے ہیں. پھر اگر عورت کے دل سے جیلسی نکل گئی پھر تو وہ خود بھی حوری بن گئی نا. وہ حوروں کی بھائی سردار ہے. جو حدیث آتی ہے نا اس میں یہ ہے کہ دنیا کی جو بیوی ہے، مثلا ایک بندہ شہید ہوتا ہے تو اس کو 72 حوروں کا مطلب وعدہ دیا گیا جس کی شہادت اللہ قبول کرے گا. تو اگر وہ شادی شدہ ہے تو اس کی دنیا والی بیوی 72 حوروں کی ملک ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ ملکہ کے اندر جتنا بھی سٹاف ہوگا عزت والی بات ہے. بہت خوب، ویری ویل ایکسپلینڈ جناب، ویری ویل ایکسپلینڈ. اچھا، اب میں ایک سوال آپ سے پوچھنے جا رہا ہوں. لوگ جب اس سوال کے کیپشن کو پڑھیں تو گزارش ہے کہ اس ویڈیو کو اس لیے تنقید کرنے سے پہلے غور سے دیکھیں، اس میں معاشرے کی اصلاح کا پہلو ہے. سوال یہ ہے کہ ویڈنگ نائٹ یا سہاگ رات یا فرسٹ نائٹ کو ہم نے وہ انڈیا کی فلموں کی طرز کا بنا دیا ہے. گھونگھٹ نکالا ہوگا، آپ نے منہ دکھائی دینی ہے، آپ نے دودھ پلائی کرنی ہے. اس میں یہ بتائیں کہ پہلی رات ہے، پہلی دفعہ میاں بیوی ایک دوسرے سے مل رہے ہیں، بات چیت کیا ہونی چاہیے، مذہب کیا کہتا ہے، معاشرے کے لیے کیا بہتر ہے؟ دیکھیں جب نکاح ہو جائے نا پھر آپ کے لیے بہت کچھ جائز ہو جاتا ہے، بہت کچھ. تو اسلام کا اتنا خوبصورت اور وسعت والا سینہ ہے نا، بہت بڑا سینہ اسلام کا. بے شک. یہ نا کلچر سے ٹکر بڑی کم لیتا ہے، بہت کم ٹکر ہے کلچر سے اسلام کی. صرف جہاں ٹکر ہو جائے نا وہاں مسلمان کا فرض ہے کہ کلچر کو کہے تو پیچھے ہٹ جا. ہم اسلام کو پیچھے نہیں کر سکتے. ٹھیک ہے. اگر گھونگھٹ اٹھا رہی ہیں اس کا اسلام سے کوئی ٹکر نہیں، ٹکراؤ نہیں اس کا. وہ منہ دکھائی رسم ہے، اسلام سے کوئی تصادم نہیں. یہ میں اپنی اسیسمنٹ دے رہا ہوں. دودھ پلا رہی ہیں، اس کا اسلام سے کوئی ٹکراؤ والا ماحول نہیں. یہ کلچرل چند وہ چیزیں ہیں کہ جن میں نہ تو نامحرم کے ساتھ ویلنٹائن ڈے کے طور پہ پھول پیش کیے جا رہے ہیں، ٹھیک ہے، نہ نامحرموں سے گپ شپ ہو رہی ہے. اب یہ اس کی بیوی ہے. جب نکاح پر سائن ہو گیا اور ایک دوسرے کو قبول کر لیا گیا ہے تو یہ چیزیں تینوں جو آپ نے بتائی ہیں میں سمجھتا ہوں یہ ایک کلچر ہے. گو کہ ہم ہندوستان پاکستان پہلے جو اکٹھا رہا وہ بھی کسی اور علاقے کی اور بھی ہو سکتی ہیں. تو کلچر کا وہ پہلو جو اسلام سے متصادم نہیں ہے، اسلام اس کی گنجائش دیتا ہے. اس لحاظ سے میں سمجھتا ہوں یہ 3-4 چیزیں بری نہیں. ہاں نیکسٹ کیا کر رہے ہیں، امپورٹنٹ کیا ہے جی، وہ یہ ہے کہ ہم نا کس چیز کو میری کوشش ہوتی ہے انالیسس کرنے کے لیے. عقیدہ جو ہے نا اس کی اینک سے آپ دیکھیں گے تو آپ کا ویو صحیح کلیئر ہوگا، ورنہ ہر چیز بلار ہوگی. یہ میری اسیسمنٹ ہے، میں نصیحت کروں گا کبھی بھی انالیسس کرنا ہو تو عقیدے کو مائنس نہ کیجیے گا، اس کی اینک سے دیکھیے. عقیدہ یہ کہتا ہے کہ دل اللہ کے قبضے میں. عقیدہ یہ کہتا ہے کہ دلوں میں محبت پیدا کرنا اللہ کا کمال ہے. اور یہ اللہ نے فرمایا جو ہماری مختلف نشانیاں ہیں نا رب ہونے کی، ان میں سے ایک یہ ہے کہ نکاح کے بعد ہم تمہارے دلوں میں محبت پیدا کر دیتے ہیں. تو وہ یہ جوڑا ایک دوسرے کے لیے کس حد تک چلا جاتا ہے. فلموں میں تو انلیگل ماحول چلتا ہے نا، ہوتا ہے وہ سارے جھوٹا ہے، وہ صحیح نہیں ہوتا. مشکل میں دیکھتے ہیں تو چلے ماضی میں بندہ دیکھ ہی لیتا ہے، ماضی کی بات کر رہا ہوں. اب اس میں یہ ہے کہ وہ ہے سارا آرٹیفیشل ماحول. لیکن اگر ہم کہیں نا کہ صحیح جو ایک دوسرے کے لیے تکلیف محسوس کرتے ہیں وہ میاں بیوی کرتے ہیں، اور ادھر سائن ہوا اور ایجاب و قبول ہوا، اس کے بعد ماں باپ سے بڑھ کے دوستوں سے بہن بھائیوں سے یہ رشتہ زیادہ عزیز ہو جاتا ہے نا. تو یہ جو بڑی سپیڈ کے ساتھ دلوں میں محبت اتری ہے یہ اللہ تعالیٰ نے اتاری. اب چونکہ محبت اللہ نے اتارنی ہے، نیکسٹ اولاد اللہ تعالیٰ نے دینی ہے، ان کا معاشی سٹیٹس اللہ نے سیٹل کرنا ہے اور ان کو فتنوں سے اللہ تعالیٰ نے بچانا ہے. تو ان کے فرائض میں جو میں سمجھتا ہوں وہ 2 چیزیں. ایک چیز یہ ہے نماز فرض ہے،
خاوند پر بھی بیوی پر بھی. اگر بیوی یہ سمجھے کہ میرا 50,000 کا تو میک اپ ہوا ہے تو میں اب یہ منہ دھو کے تو پھر میں عشاء کی نماز پڑھوں تو پھر میرا خاوند کیا دیکھے گا. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس کا یہ فیصلہ درست نہیں. یا تو مغرب عشاء وہ اکٹھی کر لے, سیدھی سی بات ہے, اور یا وقت کے اندر اندر وہ فرض نماز پڑھے. فرض نماز ترک کر کے رب کو ہم ناراض کریں گے, اور یہ جو خوشیاں لینے کا دن ہے اللہ نہ کرے وہ ہمیں کسی بری خبر دینے کا باعث بنے. یعنی پہلے انہیں نماز پڑھنی چاہیے. دیکھیں فرض کی میں بات کر رہا ہوں. ایک پھر حدیث میں لفظ بڑے خوبصورت آئے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ اس جوڑے پر رحمت کرے. آپ دعا دے رہے اللہ اس جوڑے پر رحمت کرے کہ رات کو وہ سوئیں اور تہجد کے وقت خاوند اپنی بیوی کو اٹھاتا ہے کہ اٹھ اللہ کا شکر ادا کرے جس اللہ نے ہمیں اکٹھا کیا ہے. اگر بیوی نہیں اٹھ رہی تو وہ پانی کے چھینٹے مارے. اور یہی ہر جو ہے نا طریقہ بیوی اختیار کرے خاوند کے لیے کہ وہ پہلے اس کو اٹھائے کہ اٹھو اللہ کا شکر ادا کرے. یہ نفل عبادت کی بات ہو رہی ہے. اگر خاوند نہیں اٹھتا تو وہ پانی کے چھینٹے مار کے اٹھائے. میں یہ سمجھتا ہوں جب ہم نے مستقبل میں اتنا بڑا مفاد ہے کہ ہمارا گھر نہ ٹوٹے, اور رب سے زیادہ گھر کو جوڑنے والا کوئی نہیں. ہم چاہتے ہیں ہمیں نیک صالح اولاد ملے, ہم چاہتے ہیں ہمیں بہترین معیشت ملے. یہ تینوں مفادات اگر ہم جس ذات سے لینا ہے اسی کی نماز ترک کر کے اس کو ناراض کر لیں تو ہماری سہاگرات تو میرا خیال ہے نقصان اس کا نہ ہو جائے. خاوند کو بھی بیوی اچھی وہی لگے گی جس کے دل میں اللہ اس کو اچھا بنا کے پیش کرے گا. ورنہ جتنی شرع طلاق شوبز میں ہے, جہاں حسن خوبصورتیاں مال و دولت شہرت کوئی کمی تو نہیں ہوتی, اس کے باوجود ان کی شرع طلاق زیادہ ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر رات کو اٹھ کے وہ نفل پڑھ کے اللہ کا شکر ادا کرے جس اللہ نے یہ دو دل ملا دیے ہیں, اور فرض نماز کو ترک نہ کرے. اور اس حدیث سے یہ بھی سمجھ آتا ہے کہ آئیڈیل جوڑا وہ ہے جو آخرت کی تیاری میں ایک دوسرے کو سپورٹ کرتا ہے. کیونکہ میں اکثر ایک واقعہ سناتا ہوں, یہ جو آپ نے شروع میں ایک بات کی تھی جی میاں بیوی کے جھگڑے بڑے ہوتے ہیں اور فلاں بڑا مسئلہ ہوتا ہے. تو میں ایک گھر گیا شکریہ ادا کرنے کے لیے. کوئی ہمارے بزرگ تھے جنہوں نے ہم سے کسی خیر کے کام میں تعاون کیا, تو ان کا نا بہت بڑا صحن تھا. تو ایک دور ان کی بیوی بیٹھی ہوئی تھی, تقریباً 80 سال کی اس کی بھی عمر ہوگی, بزرگ بھی اتنی ایج کے تھے, وہ دور دوسری طرف بیٹھے ہوئے. میں سمجھا شاید ہماری وجہ سے انہوں نے عورت کو کہا کہ آپ ادھر بیٹھ جائیں. تو میں نے نا دعاؤں میں یہ دعا دے دی کہ اچھا اللہ کرے اللہ آپ کو جنتوں میں بھی اکٹھا رکھے. تو وہ انڈین تھے مہاجر, تو ان کی جو زبان تھی وہ کہنے لگے جے اس نے جنت میں جانا پھر من نے کوئی نہیں جانا. کہتا اگر اس نے جنت میں جانا پھر میں نے کوئی نہیں جانا. تو یہ جو اللہ تعالیٰ رحم فرمائے دوری ہے نا, یہ جب ہوں گی تو ہم تو جنتوں میں اکٹھا نہیں ہونا چاہ رہے. اور بہترین میاں بیوی وہ ہیں جو لمیٹڈ وقت کے لیے شادی میں نہیں آئے, وہ مرنے تک کی بات نہ کریں, وہ کہیں ہم نے مرنے کے بعد بھی اکٹھے رہنا. تو جن کا اتنا لمبا سفر ہے ان کو پھر اس رب کے ساتھ تعلق اچھا رکھنا چاہیے تاکہ تینوں بڑے مفاد جو میں نے بتائے ہیں مستقبل میں ان کو مل سکے. سر آخری سوال آپ سے اس پوڈ کاسٹ کا, اور وہ یہ رہے گا کہ بہت ساری باتوں میں ہمیں ڈرانے والے بھی جو ہے وہ مولوی حضرات ہوتے ہیں, وہ کہتے ہیں اے گل کی تھی تو نکاح ٹوٹ گیا. جی جی. اچھا اتنے عرصے تک اگر میاں بیوی نے ہم بستری نہ کی تو ان کا نکاح ٹوٹ گیا, اگر بیوی نے میاں کو یہ کہہ دیا تو ان کا نکاح ٹوٹ گیا. پتہ نہیں کس یہ کتنا کچا ہے, شاید یہ وہ دھاگا جو ہوتا ہے اس سے بھی کچا بنایا ہوا ہے. آپ واضح کر دیں کہ کیا ایسے پروسیسز ہیں جن سے انسان گزرتا ہے تو نکاح ٹوٹ جاتا ہے, اور کب تک یہ سلامت رہے گا؟ دیکھیں ہمارے معاشرے میں بنیادی طور پہ جو مرحلہ ہوتا ہے نا ایک بندے کے مذہب کے تبدیل کرنے کا, ایک تو اس سے نکاح ختم ہو جاتا ہے. جی دیکھیں کوئی مسلمان ہے, اللہ نہ کرے ان دونوں میں سے کوئی مرتد ہو گیا تو وہ نکاح ٹوٹ گیا, یہ تو انڈرسٹوڈ ہے, سب کو پتہ ہے, یہ سب کو ٹھیک ہے. بات صرف یہ ہے, یہ سمجھ بھی آتا ہے. جی یہ سمجھ بھی آتا ہے. باقی جو باتیں ہیں نا کہ وہ اکٹھے نہیں ہو سکے تب ان کا نکاح ٹوٹ گیا. ہاں اگر وہ ایک دوسرے کا حق ادا نہیں کر سکتے, کہیں بیوی نہیں ادا کر سکتی, کہیں خاوند نہیں ادا کر سکتا, تو اس سے نکاح ٹوٹتا نہیں. اسے اچھے طریقے کے ساتھ ہمیں الگ ہو جانا چاہیے تاکہ ایک شخص دوسرے کو اس لیول پر ڈسٹرب نہ کر دے جو کسی بڑے حادثے کا شکار ہو رہا ہے. جس طرح بیوی کے حقوق اس کا خاوند ادا نہیں کر رہا تو اسے طلاق تو نہیں ہو رہی, لیکن کیا اچھے طریقے سے یہ الگ ہو جائیں تاکہ ایک تو اپنی زندگی کو صحیح مینج کر کے گزارے یا پھر وہ اوور قسم کا صبر کر جائے. اور دوسری بات یہ ہے کہ بڑا واضح قسم کا جو لفظ ہے طلاق کا, یہ وہ لفظ ہے کہ جب بندہ کھلے لفظوں میں کہتا ہے نا جی میں تمہیں طلاق دیتا ہوں, تو علیحدگی اسی طریقے سے ہوتی ہے. یہ سنجیدگی اس میں ضرور ہے
کہ آپ مذاق میں طلاق دیں، آپ سنجیدگی میں دیں، آپ کے میں تو آنکھیں ہے جتر سے مرضی آپ کہیں. جب آپ اگلی کو مخاطب کر کے کہیں کہ میں آپ کو طلاق دیتا ہوں تو آپ غصے میں کہیں، محبت میں کہیں، مذاق میں کہیں، یہاں طلاق واقع ہو جاتی ہے. اس میں اس کا سامنے ہونا ضروری ہے. کس کا؟ جس کو دے رہے ہیں. نہیں ایتھے بیٹھے اپنے خیال جی دینا رہے. نہیں خیال وچ کچھ بھی نہیں ہوندا. وہ تے جی آ کوئی خاوند کہندا کہ یار میں سوچ رہا میں امریکہ تور جاواں تے اودی بیوی آندی ہے پھر جاندا نہیں، آندا میں خرچ بڑا آ رہا. آندی نہیں خرچ تے کوئی بھی نہیں. یہ کی مطلب؟ آندی سوچن تے کدا خرچ آنا ہوے تے سوچاں تے خیالاں طلاق نہیں ہوندی. اگر خاوند بیوی کو طلاق دے اور اس کا گواہ کوئی نہیں ہے تو پھر خاوند اگر بعد میں یہ کہہ دینا میں نے تو کوئی نہیں دی تو بات خاوند کی معتبر گنی جاتی ہے. اس میں اصل میں گواہ کی اس لیے ضرورت پڑ جاتی ہے کہ جب وہ سنجیدہ طلاق دینے کے لیے اگر ایک خاوند صرف اپنی بیوی کو کہتا ہے تیسرا سننے والا کوئی نہیں تو اہل علم کہتے ہیں کہ اگر خاوند اپنا موقف بدلتا ہے تو وہ اللہ کے سامنے جواب دہ ہے، لیکن اگر گواہ ہے تو پھر تو طلاق کنفرم کلیئر ہو گئی. اور اگر اس کا گواہ بیوی کے علاوہ دوسرا کوئی نہیں ہے تو پھر خاوند کا موقف جو ہے اس کو ترجیح دی جائے گی. بہرحال یہ اجتہادی باتیں ہیں جو اہل علم میں مختلف لحاظ سے پائی جاتی ہیں. میں اس میں کوئی فتوے والی پوزیشن میں نہ ہوں نہ میں دیتا ہوں، لیکن سادی بات یہ ہے کہ جو سیدھا یہ کہنا کہ بھی میں آپ کو طلاق دیتا ہوں جس میں نہ لفظوں کی ہیر پھیر ہو نہ مبہم اور ذو معنی باتیں ہوں، وہیں پر طلاق ہوتی ہے، ورنہ خیالوں میں کسی کا گھر نہیں توڑا جا سکتا. بس جاتے جاتے آخری بات اب مجھے بتا جائیں کہ اتنی آسانیاں پیدا کرنے والا دین جو بات پہ آسانیوں پہ اگر ہم ایک پروگرام کریں تو شاید زندگی لگ جائے کہ کتنی آسانیاں دے دی ہمارے دین نے ہمارے لیے. جب ایک میاں بیوی میں طلاق ہو جاتی ہے واپس نکاح کرنے میں اتنی مشکلات کہ یار وہ پہلے کسی اور سے شادی کرے پھر وہ اپنی مرضی سے اس کو طلاق دے پھر وہ تمہارے پاس آئے، تو یہ کس پروسیس سے ہمیں گزارا جا رہا ہے؟ بھائی یہ جو میں اس کا جواب دوں گا ہو سکتا ہے یہ کئی لوگوں کو برا لگے، لیکن چلیں آپ نے پوچھا میں اس میں انشاءاللہ اپنی رائے دے دیتا ہوں. میں آپ کی رائے جاننا چاہتا ہوں. اسلام دیتا ہی آسانی ہے، بی والی میں بات نہیں کرتا، دیتا ہی آسانی ہے. اس کے خالق کو پتہ ہے کہ بندے کتنے پانی میں ہیں. ظاہر ہے ایک بات جہاں بندے تنگ ہوئے ہیں نا وہ اسلام پہ نہیں ہوئے، وہ ذاتی سوچ اور فکر پہ ذلیل ہوئے ہیں. میں تنگ بھی لفظ نہیں استعمال کروں گا. انسان ذلیل ہوا ہے ذاتی سوچوں پر. اللہ تعالیٰ لوگوں کو ذلیل کرنے کے لیے پیدا نہیں کیا، نہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو شرمندہ کرنے والا دین دیا ہے. ٹھیک ہے، ہر جگہ پر یہ طے ہے کہ پہلے بندے کی عزت نفس ہے. ٹھیک ہے، اب آپ اندازہ کریں آپ ایک بندے کو کہتے ہیں کروڑ روپیہ صدقہ دے رہی ہیں اور یا اللہ پڑی یاشی کرتے نو جدوں ویکھیے تو پیچھے ہی چڑھیا رہنا، آپ کا کروڑ روپیہ گیا. جس صدقے میں آپ نے دوسرے کو شرمندہ کر دیا، اللہ قرآن میں فرماتے ہیں لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والاذى، لوگوں اپنے صدقے کی انویسٹمنٹ کو دوسرے کو شرمندہ کر کے اذیت دے کے جتلا کے ضائع نہ کرو. جہاں بندے کی عزت نہیں رہے گی وہاں صدقہ ختم ہو جائے گا. پہلے انسان کی عزت ہے اس کے بعد آپ کی نیکی ہے. اس میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ جو انداز ہے نا بندوں کے کھجل خراب ہونے کا، اس کی وجہ ہماری اپنی کرتوتیں ہیں، اس کی وجہ اللہ کا دین نہیں. اب اسلام میں فرض کریں کہ طلاق کا معاملہ ہے، طلاق کسی نے بیوی کو دے دی ہے، تو پہلی چیز تو یہ ہے کہ یہ دیکھنا کہ طلاق کا مقام آ گیا تھا کہ آپ نے طلاق دے دی. اگر وہ مقام نہیں ہے بیوقوفی سے ہوگی کسی طرح بھی. اب اسلام کا دیکھو کتنا خوبصورت طریقہ ہے. 3 مہینے کا وقت دیا اسلام نے، 3 مہینے کا. کس بات پر؟ سوچ بچار کر لو. ٹھیک ہے، 3 مہینے تھوڑے نہیں ہوتے. بندے کو میں کہتا ہوں ہمارے پاس بڑے کیس طلاق کے آتے ہیں، ٹھیک اگلے دن دونوں کو سمجھ آ جاتی ہے کہ ہم نے بہت بڑی غلطی کی ہے تو ہماری واپسی کا کوئی راستہ ہونا چاہیے. ایک بات. دوسری یہیں پر میں ایک بات کرنا چاہتا ہوں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں 3 طلاقوں کو نا ایک سمجھا گیا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں اچھا جس بندے نے اکٹھی، اس کو کہتے ہیں ایک مجلس کی 3 طلاقیں، ادھر بندہ بیٹھا بیٹھا کہتا ہے تجھے طلاق ہے تجھے طلاق ہے تجھے طلاق ہے، تو اس کو 3 نہیں سمجھا گیا. میں ویسے آپ سے سوال کرتا ہوں، آپ کا جب نکاح ہوا تھا تو جس نے نکاح پڑھایا تھا کتنی دفعہ اس نے کہا تھا قبول ہے؟ 3 دفعہ. تو پھر نکاح 3 ہوئے. نکاح تو ایک ہی ہے. نکاح ایک ہے تو یہ طلاق بھی ایک ہے. 3 کیسے ہو سکتے ہیں؟ اگر بندی تو ایک ہی ہے نا. نہیں، مسئلہ یہ نہیں ہے. پوچھا کہا تو اس نے 3 دفعہ. 3 دفعہ تو طلاق بھی تو ایک بندی کو دی جا رہی ہے، 3 کو تو نہیں دی جا رہی نا. جی. ایک کو 3 دفعہ کہا جا رہا ہے کہ میں تجھے طلاق دیتا ہوں، میں تجھے طلاق دیتا ہوں، میں تجھے طلاق دیتا ہوں.
نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں جب یہ 3 دفعہ بیک وقت کسی نے بات کی تھی تو آپ کا تبصرہ یہ تھا کہ لوگوں اللہ کی آیات کا مذاق نہ اڑاؤ، ان کے ساتھ کھیلنے والا ماحول نہ رکھو. جو اللہ تعالیٰ نے کہا ہے نا کہ 3 دفعہ علیحدگی کا جو پروسیس ہے اس کے بعد یہ واپسی کا یہ پروسیس ہے، وہ اور بات تھی، ہم اس کا غلط مطلب لے رہے ہیں. ایک بات یہ. دوسری بات یہ ہے، اس کو بھی تھوڑا سمجھیے گا، طلاق ہو گئی، اسلام تو راستہ کھول رہا ہے کہ 3 ماہ ہو گئے ہیں، جی ہو گئے ہیں، تو کہا اب آپس میں نکاح کر لو. اب آپس میں نکاح کرو، کسی دوسرے بندے سے نکاح کی اجازت اور گنجائش نہیں. ایک طلاق کے بعد ٹھیک ہے، دوبارہ نکاح. 3 تو تھی ہی غلط اکٹھی. اب ایک طلاق کے بعد جب 3 ماہ کا وقت دیا سوچنے کے لیے، نہیں سمجھ آئی تو اس کے بعد پھر کہا ہاں جتنا مرضی وقت گزر جائے، اب ان دونوں کا آپس میں نکاح ہوگا. لیکن حیرت کی بات یہ ہے کہ ہمارا معاشرہ اس کو لے کے جاتا ہے اس طرف جہاں ٹرم بڑی خطرناک استعمال ہوتی ہے، اور اس کو آپ تھوڑا سمجھیے گا، ذرا اس کو بھی دیکھیے. مثلا جب ہمارا صحیح نکاح ہوتا ہے، ہم ہزار لوگوں کو شادی میں بلاتے ہیں، خرچ کرتے ہیں، فخر سے بتاتے ہیں یہ بیٹا ہے یہ بیٹی ہے، سامنے بٹھاتے ہیں. وہ لوگ جو وہ دوسرا چینل استعمال کرتے ہیں جس کو حلالہ کا نام دیا جاتا ہے، ایک ہمارے ہاں جو ٹرم استعمال ہوتی ہے، کیا آپ نے آج تک کسی حلالہ کے نکاح کا کارڈ لیا؟ نہیں، میں نے شرکت بھی نہیں کی. یہ بھی بلایا ہی نہیں کسی نے. یہ کہنا کہ مجھے بلایا نہیں کسی نے. نہیں بلایا. اچھا سوال یہ ہے کہ وہ ہے ایسے معاملات ہونے والے تھے، میں اس میں بیٹھا ہی. میں ایک مثال دے رہا ہوں ہاں جی. کہ کیوں نہیں بلایا جا رہا جب ایک نکاح ہے، ٹھیک ہے، کیوں چھپایا جا رہا ہے. پھر اگلی بات، ایک عورت کو زبردستی کسی سے نکاح میں دیا جاتا ہے. یہ معاشرے کی سوچ ہے، یہ قرآن و حدیث کی سوچ نہیں ہے. ایک عورت کو ہم زبردستی کہہ رہے ہیں فلاں سے نکاح کرو، اس کے بعد دوبارہ تمہارا پہلے خاوند سے نکاح ہو جائے گا. میرا سوال ہے گن پوائنٹ پہ کیا نکاح ہوتا ہے؟ نہیں. اسلام میں یہ اصول ہے کہ جب زبردستی نہ طلاق ہوتی ہے نہ نکاح ہوتا ہے. اللہ نہ کرے کوئی ڈاکو کسی کے گھر میں گھس کے تو وہ کہے کہ بھئی اگر آپ کو بیٹی زندہ چاہیے تو میرے نکاح میں دے دیں، تو نکاح کر دیں گے. یا کوئی خاوند کو اٹھا کے کہیں اگر آپ چاہتے ہو کہ یہ کام ہو تو پھر آپ اپنی بیوی کو طلاق دے دیں. گن پوائنٹ پہ نہ طلاق ہوتی ہے نہ اس پہ نکاح ہوتا ہے. اگلی چیز، ایک ہم کر چھپ کے رہے ہیں، دوسرا کر زبردستی رہے ہیں. تیسری چیز، اگر اس عورت کو پہلے خاوند سے دوسرا بہتر مل جائے وہ کہ میں نہیں واپس جانا، پھر ہمارے پاس کیا حل ہے؟ وہی جبر والا، دوست داندلی والا. پھر اگلا بندہ کہہ دیتا ہے میں نہیں طلاق دیتا، پھر کیا کریں گے؟ اس میں تو مسائل ہی مسائل ہیں. اس لیے مسائل ہے کہ یہ بندوں کا نظام ہے، اللہ کا نظام. اللہ کا نظام یہ نہیں. اللہ کا نظام یہ طلاق ہو گئی جی ہو گئی، 3 ماہ سوچنے سمجھنے کے لیے دیے ہیں. میرا خیال ہے کہ 99% لوگوں کو سمجھ آ جاتی ہے 3 ماہ میں کہ بھئی یہ ہو سکتا ہے یا نہیں. اور اگر وقت پھر بھی گزر گیا تو ان کا آپس میں نکاح ہو سکتا ہے. اتنی سی بات ہے. باقی سب جھمیلے ہماری سوسائٹی نے پیدا کیے ہیں، اور میں سمجھتا ہوں کہ اس کی وجہ سے عورتیں چھپتی پھرتی ہیں. مرد بتا نہیں سکتا کہ ہو گئی تھی طلاق پھر تہاڈی واپس آئیے کنج آئیے، کدی بھی نہیں دسے گا. اور ساری زندگی اگر وہ اپنی بیوی کو چھت پر کسی سے ہنستے ہوئے دیکھ لے، یہ تو اس کے سینے میں تیر لگ کے بنے. اور جب اس کو کنفرم پتا ہو کہ میری بیوی 1 ہفتہ کسی کے بیڈ روم میں رہ کے آئی ہے تو وہ انجوائے کر سکتا ہے زندگی کو. تو یہ انسانوں کے نظام ہے بھائی، یہ اللہ تعالیٰ کا سسٹم نہیں ہے.